हम सब का वक्त बच जाएगा, मेरा भी आपका भी, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसी वक्त हमारी दावत कबूल करके हमारे पास आ जाए। इंशाअल्लाह रेड कारपेट आपके लिए बिछाया जाएगा, आपको बेइज्जत नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी है कि इल्मी किताबी माहौल में इल्मी किताबी माहौल में आपसे गुफ्तगू की जाएगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रैंड रिपोर्ट की जो तजावीज हैं उनका डिस्क्रिप्शन 100% सादिक आता है। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत, यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है, वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बैठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर्त से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होगा। आप क्या जी, तो सुन लिया आप लोगों ने, जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते। तो इंजीनियर साहब या तो मॉडर्निस्ट है या सेक्युलरिस्ट है, वो ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है। और इस पूरी रिपोर्ट में जब ये साबित हो गया इंजीनियर के व्यू से कि वो क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है, फंडामेंटलिस्ट नहीं है, अब आगे क्या है, मॉडर्निस्ट है, सेक्युलरिस्ट है, वो खुद डिसाइड करें। हमें तो सेक्युलरिस्ट भी लग रहा है, मॉडर्निस्ट भी लग रहा है। यही वो अप्रोच है जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट भी लोगों के सामने पेश करते हैं कि भाई कुरान और हदीस के जाहिरी लफ्ज बलफ्ज पर नहीं जाना, बल्कि हमें उसकी तशरीह इस तरीके से करनी है कि वो मॉडर्न सोसाइटी के साथ उसकी मुताबिकत हो जाए। अच्छा, अब और पूरी इंजीनियर की जो डॉक्ट्रिन है ना, ये इसी के ऊपर मबनी है। यही वजह है कि कभी वो डेमोक्रेसी की हिमायत करता हुआ नजर आता है, कभी वो आयरन डोम को हफीजुल्लाह कहता हुआ नजर आता है, कभी वो गुस्ताख रसूल की सजा की मुखालफत करता हुआ नजर आता है, कभी वो कादियानियों के हक में बोलता हुआ नजर आता है। क्यों? ये सारे के सारे दरअसल मॉडर्निज्म, यानी जो मॉडर्निस्ट का अप्रोच है या सेक्युलरिस्ट का अप्रोच है। उस वक्त एक कबायली सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती। फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने, वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है। मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म। उस्मा रूमी जैसी खातून को, कि जो एक मॉडर्निस्ट है, जिसके मॉडर्निस्ट होने में कोई शक नहीं है, उसकी वीडियो को न सिर्फ ये कि शेयर किया बल्कि बार बार उसको सपोर्ट किया। एक मुफ्ती बैठा है, वो मतलब इस तरह की बातें करता है, भाई तू खुद देवबंदी है, भाई देवबंद के बुजुर्गों का मानने वाला है, तुझे क्या राइट पहुंचता है किसी एथियस्ट के साथ बात करने का? तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई, अपना इस्लाम। जी, तेरा तो अपना इस्लाम मशकूक है भाई। ये गुफ्तगू, ये बात इंजीनियर ने मेरे ताल्लुक से उवैस इकबाल की डिबेट के बाद की कि भाई तुम्हें क्या राइट पहुंचता है, तुम्हारा तो अपना इस्लाम मशकूक है। भाई इस्लाम मशकूक होने का क्या मतलब है? तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? तुम काफिर हो। लेकिन उससे पहले मैं एक रुजू करना चाहता हूं, और ये रुजू मेरा बहुत बड़ा है। पब्लिकली मैंने एक इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था, मैं उस इल्जाम को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं भाई। मैं बगैर इंसाफ के कोई बात अगर मैं कहूंगा, बगैर मालूमात के, तो इंदल्ला पकड़ हो सकती है। इंजीनियर के स्टूडेंट समझते हैं भाई यहां तो किताब के पेजेस दिखलाए जा रहे हैं। भाई हवाले इस तरह नहीं होते को किताब दिखा के एकदम भाग जाए 100 की स्पीड से। इंजीनियर का कि अगर मैं कहता हूं 1 लाख लोग इसकी वीडियो ये देखी होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसके स्टूडेंट में से किसी एक ने भी इस हवाले को चेक नहीं किया होगा, वीडियो पॉज करके या सफा नहीं पढ़ा होगा। देखो भाई एक किताब पॉपअप हुई है यूं बस हवाला हो गया। तो इमाम अबू हनीफा ने अगर ये कहा कि ये हरम नहीं है, तो मक्के जैसा हरम नहीं है, ताजीम के एतबार से ये हरम है। ये नहीं कहा जाएगा कि बाद के जमाने के जो यानी हनफी फुकाहा हैं या आम लोग हैं, उन्होंने उस फतवे को बदल दिया और कहा कि जी इमाम हनीफा की बात तो गलत थी, उन तक हदीसें नहीं पहुंची थी। जो हवाला तुम पेश कर रहे हो इमाम अबू हनीफा के मसलक को साबित करने के लिए, जो सफ़ा तुम पेश कर रहे हो, उसी सफ़े में लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा की तरफ इस कौल को मंसूब करना जायज़ नहीं है। इमाम हनीफा ने यह बात कभी नहीं कही कि अकीका बिदअत है, सुन्नत नहीं है। तो अगर मिर्जा एक जगह झूठ बोल सकता है तो 10 जगह भी झूठ बोल सकता है, तो मिर्जा के ऊपर फिर एतबार किस चीज का रह गया? असल में ये दूसरी जगह लिखा हुआ है, यहां तक कि मिर्जा की पहुंच नहीं है। इक़्दुल जीद फी अहकाम अल-इज्तिहाद व तक़लीद,
یہ ہے امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب. کہتے ہیں عام آدمی کا مسلک، یہ بات اپنے احاطہ علمی میں لے آئیے کہ عام آدمی کا کوئی فقہی مسلک معین نہیں ہوتا، اس کا مذہب صرف مفتی کا فتویٰ ہے. مفتی صاحب میں فتویٰ دوں گا، انجینئر صاحب آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. مفتی میں ہوں، آپ نہیں ہیں. ان کا دفاع کیسے کرنا ہے وہ میرا مقصد نہیں، چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، چونکہ مقصد اس کا کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو، مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا. میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا، بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے، سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے. یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں، ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں. یہ انجینئر چاہتے ہیں. ہم انجینئر کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج کی جو اسٹریم ہے وہ انشاءاللہ ایک تاریخی اسٹریم ہونے جا رہی ہے. میں کچھ تمہیدی کلمات کہنے کے بعد اپنی باضابطہ گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج میں اپنے ایک بہت بڑے دعوے سے رجوع کرنے والا ہوں. اس کا میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، اور پبلکلی اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے تو اس سے پبلکلی ہی رجوع کرنا چاہیے. تو یہ رجوع انشاءاللہ آج ہوگا، تھوڑی دیر میں ہوگا. ذرا صبر رکھیں، دھیرج رکھیں. اسٹریم کے شروع میں آپ حضرات چونکہ آج کے ٹاپک سے واقف ہیں کہ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے وقت میں اس وقت یعنی ہر ایک کی نزدیک ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، تو ہم سب کا وقت بچ جائے گا، میرا بھی آپ کا بھی، اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی وقت ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پاس آ جائیں. ہمیں تو وہ بلاتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس آ جائیں. چونکہ یہ تو طے ہے کہ انجینئر صاحب آپ لوگوں سے زیادہ پہلے سے اس ویڈیو کو کھول کر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی شروع ہو تو ایک لفظ بھی مس نہیں ہوگا، پوری دیکھوں گا. یہ تو طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ جب میں نے ویڈیو کو اسکیجول کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے آ کر ہماری ویڈیو پہ نیچے ہی، اسی ویڈیو پر نیچے باقاعدہ کامنٹ کیا کہ بھئی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے جواب دو. اور ایک جگہ نہیں، دوسری ویڈیو پر بھی انہوں نے کامنٹ کیا. تو وہ موجود ہیں، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. تو جب وہ موجود ہیں ہمارے آڈینس میں تو میں یہ چاہوں گا کہ وہاں کیوں آپ اسٹیج پر آ جائیں. آپ کی جگہ تو اسٹیج پر ہے، آپ ایک مشہور شخصیت ہیں، تو اچھا ہے کہ گفتگو مختصر بھی ہوگی اور آج ہی ساری باتیں نمٹ جائیں گی. تو اگر آپ کہیں تو کامنٹ کر دیجئے اور انشاءاللہ آپ تک ہم کوشش کریں گے کہ لنک پہنچ جائے. آپ اپنا ای میل ڈال دیں، جو بھی ہے، نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنا ای میل ڈال دیں، ہم آپ تک انشاءاللہ لنک پہنچا دیں گے اور آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ ریڈ کارپیٹ آپ کے لیے بچھایا جائے گا، آپ کو بے عزت نہیں کیا جائے گا. اس کی گارنٹی ہے کہ علمی کتابی ماحول میں آپ سے گفتگو کی جائے گی، وہمی فسادی ماحول میں نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ سورج مغرب سے نکل جائے گا لیکن مرزا ہماری اسٹریم پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات مجھے معلوم ہے. اس لیے میں نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ
یعنی اس سے زیادہ کانفیڈنس جتنا انجینئر بعض مرتبہ انجینئر صاحب دکھاتے ہیں، اس سے زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، تو جی ہم نے بھی آپ کو ٹائم قیامت دے دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم قیامت تک یہ سٹریم جاری رکھیں گے، بس آپ تشریف لے آئیں، وقت بتا دیں کہ جی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے آنا ہے کہ بعد میں آنا ہے، بس ٹائم بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد اب میں آپ حضرات سے ایک چیز کا اور یعنی برملا اظہار کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم انجینئر کے ٹاپک پر گفتگو کر کیوں رہے ہیں؟ یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے منہج کو بدل دیا؟ کیا ہم رد الحاد پر اب گفتگو نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے ٹاپک کو بدل دیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم آج بھی لبرلزم کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، آج بھی ہم انہی جدید موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے. ہم نے اپنے ٹاپک کو نہیں بدلا ہے. ڈسکلیمر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہم فرقہ پرستی کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. مجھ سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ میں دیوبند کا دفاع کر رہا ہوں یا بریلویوں کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ مجھ سے کبھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ. یہی منہج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دیوبند کا دفاع کرنا غلط ہے یا بریلویوں کے لیے بریلویت کا دفاع کرنا غلط ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے نزدیک صحیح ہے آپ اس کا دفاع کریں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک میدان کار ہوتا ہے. میرا میدان کار الگ ہے. میرا میدان کار یہ ہے کہ میں غیر مسلموں میں دین کی دعوت کو پیش کرتا ہوں. میں ملحدوں کے ساتھ الحاد کے موضوع کے اوپر مکالمے کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، مناظرے کرتا ہوں. لائیو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لبرلزم کے اوپر بات ہوتی ہے. لیکن کیا کریں، لبرلزم سے بات اب آگے بڑھ کر پلمبرزم پر چلی گئی ہے. لبرلزم سے بڑھ کر جو مسئلہ ہے وہ پلمبرزم ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جو پلمبرزم ہے وہ لبرلزم کی ایک شاخ ہے. وہ کیسے ہے یہی آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہوئی کہ آج سے 2 ہفتے پہلے لائیو اسٹریم میں انجینئر کا ایک چیلا، انجینئر کا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا. اور میں یہ بھی بتا دوں پہلے ہی کہ یہ سب ان لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے تم ان لوگوں کی اسٹریموں میں جاؤ اور جا کر ان سے اعتراضات کرو تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچے. تو ان کے اسٹوڈنٹ کئی مرتبہ انہی کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ایک وہ شخص ہے، کیا نام ہے اس کا، اماد کر کے ہے، تو وہ کئی مرتبہ ہمارے چینلوں کے اوپر آیا. وہ ان کا پکا بالکل اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر جانا اور لوگوں سے سوال کرنا. خیر وہ ہمارے پاس آیا. اسی طریقے سے ان کا کوئی اسٹوڈنٹ 2 ہفتے پہلے ہمارے پاس آیا اور ہم سے اس نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا. اب اس کے بعد انجینئر صاحب نے پچھلے ہفتے میرے تعلق سے پوری اپنی جو مجلس ہے 2 گھنٹے کی وہ اسی موضوع کے اوپر کی. لیکن اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی غالباً منڈے کو، ہماری اسٹریم پچھلے سنڈے کو ہوئی، اور مجھے پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی. انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا کہ بھائی اس ہفتے ہم گفتگو کریں گے. تو میں انتظار میں تھا کہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں. لیکن میں نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی اور وہ پیشن گوئی بالکل حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی. جس کو یقین نہ آئے پچھلے ہفتے کی سنڈے کی لائیو اسٹریم دیکھ لے. بالکل شروع میں اس میں نے کہا تھا انجینئر صاحب کوئی نئی بات نہیں لانے والے. ان کو یہی کہنا ہے کہ بھائی اشرف علی رسول اللہ کا جواب دے دو، چشتی رسول اللہ کا جواب دے دو. ان کو یہی کہنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کہنے والے نہیں ہیں. وہ محندی پر بات کریں گے. وہی ہوا. چونکہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ سارے ہم نے گن لیے، وہ سارے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہوئی. خیر جی وہ 2 گھنٹے انہوں نے ہمارے بھی ضائع کیے اور اپنے آڈینس کے بھی ضائع کیے حسب عادت. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی جواب دو، اور باقاعدہ ان کے کچھ چیلوں کی طرف سے ویڈیوز بھی بنائی گئی، کچھ میمز بنائے گئے. مجھے بڑے اچھے لگے. پلیز کیپ دا گڈ ورک. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا دیکھیں تو یہی دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر جواب دیا جائے. ہمارا معمول ہے کہ ہم سنڈے کے سنڈے یا سیٹرڈے کبھی کبھی اسٹریم کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ذرا صبر کرو، ٹھہرو، سنڈے آنے دو. تو سنڈے آ گیا. آج ہم ایک اس موضوع کے اوپر اس لیے گفتگو کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کیا ہم فرقہ پرستی پر اب بات کریں گے؟ نہیں. انجینئر پر بات کرنا، فرقہ پرستی پر بات کرنا کیوں نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو کے ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں. پہلے جو 2 سیگمنٹس ہیں
ان کو پریزنٹ میں کروں گا، اور تیسرے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے میرے کو پینلسٹ مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب، جن کو میں ابھی انشاءاللہ اسٹیج پر لے کر آؤں گا، بیک اسٹیج وہ موجود ہیں۔ یہ دو سیگمنٹ میں پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا سیگمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کو آج پلمبرزم کے اوپر گفتگو سننی ہے تو یہ ضروری ہے کہ پاپ کارن لے کر بیٹھیں، چائے وائے لے کر بیٹھیں، ویسے بھی ٹھنڈ کا زمانہ ہے، کافی شافی لے لیں، تھوڑا ٹائم دیں، اور اس کے بعد آپ آج کی اس گفتگو کو انشاءاللہ سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ بغیر کسی بائسنس کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اندھی تقلید کے آج کی گفتگو سنیں گے تو اگر آپ کی آنکھیں آج سے پہلے نہیں کھلی ہوئی تھی تو آج انشاءاللہ کھل جائیں گی۔ لیکن اگر ایک انسان اندھا مقلد ہے تو وہ آنکھیں کھولے گا بھی تو نظر اس کو کچھ نہیں آئے گا، اندھے کو کیا نظر آتا ہے؟ تو یہ جو کہاوت ہے آنکھیں کھلنا، یہ اندھوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جن کی بینائی ابھی سلامت ہے، بس آنکھیں بند ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسی ہی ہوگی کہ ان کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہوں گی، یعنی نابینا نہیں ہوں گے، اندھے مقلد نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جی اب میں اسکرین اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیچ بیچ میں چند سیکنڈ کا وقفہ بھی آئے گا، تو پلیز بیئر ود می۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، جسٹ اے سیکنڈ۔ اوکے جی، یہ آپ کی اسکرین پر۔ اچھا عاطف ریان صاحب، اس کا کچھ اگر ویڈیو کا لے آؤٹ تھوڑا سا بدل سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسا بھی ہے ویسا ہی صحیح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب نظر آ رہا ہوگا، اگر نظر آ رہا ہے تو ذرا کنفرم کر دیں عاطف ریان ایک مرتبہ۔ جی حضرت نظر آ رہا ہے۔ اچھا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، that's fine۔ اچھا جی، تو انماسکنگ انجینئر محمد علی مرزا، آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان اصل میں ہونا یہی چاہیے تھا، تو چلو کوئی بات نہیں، عنوان ہم نے یہ نہیں ڈالا، ہماری پریزنٹیشن کا عنوان ہے، اسی کو قبول کیا جائے۔ ڈسکلیمر کے طور پر یہ بتا دوں کہ the aim of this presentation is solely to correct and enlighten engineer محمد علی and his followers۔ ہم صرف آپ کو آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو کچھ علم دینا چاہتے ہیں، کچھ ذرا علم کی روشنی آپ تک پہنچ جائے، مقصد صرف یہی ہے۔ We want him to understand that he is helping anti-Islamic powers to succeed in their agenda to influence Muslim masses۔ یہ وجہ ہے کہ ہم انجینئر مرزا کو موضوع بحث بنا رہے ہیں کہ وہ دراصل اینٹی اسلامک طاقتیں، اسلام مخالف طاقتوں کو کامیاب ہونے میں مدد دے رہے ہیں۔ کیسے مدد دے رہے ہیں یہ آگے انشاءاللہ ثابت ہونے والا ہے۔ آگے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک اہم آرگنائزیشن ہے جو امریکہ میں ایک تھنک ٹینک ہے، جس کا نام ہے دا رینڈ کارپوریشن، جو 1948 میں قائم ہوا۔ اس کا تقریباً جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں ہے، $319 ملین کا شاید 2 سال پرانا بجٹ ہے، ویکیپیڈیا پر اس کی انفارمیشن ہے۔ یہ رینڈ کارپوریشن ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جو حکومتوں کو تجاویز دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن میدانوں میں۔ ان میں ایک میدان ہے سیکیورٹی، اور اسی طریقے سے دوسرا میدان ہے ہیلتھ کیئر۔ تو 2004 اور اس کے بعد 2007 میں انہوں نے 2 رپورٹیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ کو میں جمع کی۔ ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ یعنی جو امریکہ کی سمجھ لیجئے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ہے، وہاں پر انہوں نے یہ رپورٹ جمع کی کہ آپ کو کس طریقے سے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے نزدیک، ان کو آپ کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بندوق کے ذریعے، بموں کے ذریعے آپ سب کو تو مار نہیں سکتے، بہتوں کو مار دیا، لیکن سب کا کیا کریں؟ تو اب مائنڈ سیٹ بدلنا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلنا ہے؟ اس کے لیے کچھ تجاویز دی گئی تھی۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر رینڈ رپورٹ کی جو تجاویز ہیں ان کا ڈسکرپشن 100% صادق آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رینڈ رپورٹ کہ جس کا مقصد مسلمانوں سے روایت کو ختم کر دینا ہے، ان کے روایت کے تسلسل کو توڑ دینا ہے، اور ان کے دین کو ان کے دل تک کے محدود کر دینا ہے،
उस रिपोर्ट्स के जो शख्स भी इंस्पायर होगा या जिसका उसका डिस्क्रिप्शन जिस शख्स के ऊपर भी सादिक आएगा उसके खिलाफ बात करना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मिशन का हिस्सा है। इसका ताल्लुक फिरका परस्ती से नहीं है। यानी अगर इंजीनियर मिर्जा ये कहते कि भाई मैं जो हूं सलफी हूं, भाई मैं बरेलवी हूं या मैं फला हूं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कभी बात ना करते। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं रिवायत के खिलाफ हूं और मैं दरअसल यानी आगे जैसा आ रहा है, उनके चाहे वो जबानी तौर पर न कहें लेकिन उनके अल्फाज से जो चीज वाज़ेह है वो ये कि वो एक ट्रेडिशनलिस्ट नहीं है बल्कि एक मॉडर्निस्ट, बल्कि पक्के हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हैं। लिहाजा ये जरूरी हो गया कि हम एक मॉडर्निज्म सेक्युलरिज्म के खिलाफ बोलने की वजह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी मौजूद बहस बनाए। ये जो दो आप उन्वान अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये दोनों दरअसल 2004 और 2007 के जो रिपोर्ट सीरियन कॉर्पोरेशन की, ये उनके उन्वान है। पहली, सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम, पार्टनर्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज, यानी कौन हमारे पार्टनर हैं इस्लाम को जमहूरी बनाने में, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें और क्या क्या तजावीज और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और दूसरी रिपोर्ट का उन्वान है बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम नेटवर्क्स। इसमें जो समरी है, पेज नंबर, समरी आपके सामने पेश करूंगा मैं, हर एक लफ्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 1 पर देखें क्या लिखा है इस 2004 की जो रिपोर्ट है। और ये वाज़ेह रहे कि 2004 की रिपोर्ट 9/11 के 2-3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है। तो 9/11 के बाद की जो माहौल है, जो दुनिया है, उसमें मगरिब के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई उनके मुताबिक फंडामेंटलिज्म, और दूसरा जो चैलेंज था वो था अफगानिस्तान। ये 2 चैलेंजेस उनके सामने थे। और आप देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्टर्न्स में उनको इन्फ्लुएंस पैदा करना है, इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है, और कैसे अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस लाना है, उसके लिए क्या तजावीज है। तो आप देखें, ये कहता है पहले पेज पर कि देयर इज नो क्वेश्चन दैट कंटेम्परेरी इस्लाम इज इन ए वॉलेटाइल स्टेट, कि आज बड़ी इस्तराबी कैफियत में है मौजूदा इस्लाम। इंगेज्ड इन एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रगल ओवर इट्स वैल्यूज, अंदरूनी महाज के ऊपर भी और बैरूनी महाज पर भी जो अखलाकी अकदार हैं इस्लाम की, उसमें स्ट्रगल जारी है। इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड, इस्लाम में ये स्ट्रगल जारी है कि भाई हमारे तशख्खुस क्या होना चाहिए और इस जदीद दुनिया में हमारा क्या मकाम होना चाहिए। आगे है, द वेस्ट इज मेकिंग एन इंक्रीज्ड एफर्ट टू कम टू टर्म्स विद, टू अंडरस्टैंड एंड टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ दिस स्ट्रगल। तो मगरिबी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कैसे इस सूरत हाल को समझे और कैसे इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर हो। इन्फ्लुएंस, जाहिर है कि वो इस स्ट्रगल के नताइज पर मुअस्सिर होने के लिए उसको इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए। इन्फ्लुएंस तो होना है। अब वो इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे, आगे देखिए। क्लियरली द यूनाइटेड स्टेट्स, द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, and indeed the international community as a whole would prefer an Islamic world that is compatible with the rest of the system. अमेरिका, जदीद सनाती दुनिया और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि इस्लामी दुनिया जो दुनिया में राइज दूसरे जो निजाम है उससे कंपैटिबल हो। वो निजाम क्या है? डेमोक्रेटिक, यानी जमहूरियत के साथ, इकोनॉमिकली वायबल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेबल, सोशली प्रोग्रेसिव। ये सोशल प्रोग्रेशन क्या है? सोशल प्रोग्रेशन ये है कि कल को भाई जिस तरीके से अमेरिका में एलजीबीटी को बहुत ही कॉमन समझा जाता है, पाकिस्तान में भी समझा जाए, सऊदी अरब में भी समझा जाए, अफगानिस्तान में भी समझा जाए। प्रोग्रेस तो जब ही होगा ना, जैसे अमेरिका के अंदर इसकात हमल को नॉर्मल समझा जाता है, अबॉर्शन को, ऐसे ही आप पाकिस्तान में भी समझे, अफगानिस्तान में भी समझे, सऊदी अरब के अंदर भी समझे। ये है सोशली प्रोग्रेसिव and follows the rules and norms of international conduct. They also want to prevent a clash of civilization in all of its possible variants. जरूरी नहीं कि हर लफ्ज का तर्जुमा किया जाए, माशाअल्लाह बहुत से लोग आप में से समझदार हैं। आखिरी 2 लाइनें, it therefore seems judicious to encourage the elements within the Islamic mix that are most compatible with global peace and international community. इसलिए ये बात हिकमत से पुर है कि कुछ ऐसे अनासिर को इनकरेज यानी आगे बढ़ाया जाए मुसलमानों के अंदर कि जो इस ग्लोबल पीस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ यानी समझ लें उनके साथ कंपैटिबल हो, यानी उनके साथ इत्तेफाक रखते हों, उनकी बात करते हों, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हों। ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाना हिकमत से लबरेज है, हिकमत से पुर है। इस रिपोर्ट में पेज नंबर 5 पर
मुसलमानों में 4 ग्रुप्स की तकसीम की गई है। पहला ग्रुप, अब ये इंजीनियर साहब आप चूंकि मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे पता है, तो आप अपनी जगह खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहां पर आते हैं। मुझे मालूम है कि आप पहले 2 में नहीं आते, ये तो तय है, और आते हैं तो साबित करें। नंबर 1, फंडामेंटलिस्ट। ये कौन लोग होते हैं? रिजेक्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर। जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको बुनियाद परस्त कहा जाता है उर्दू में, ये जमहूरी अक़दार को रिजेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो कंटेम्परेरी वेस्टर्न कल्चर है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। दे वांट एन अथॉरिटेरियन puritanical state that will implement their extreme view of Islamic law and morality. Authoritarian का मतलब ये होता है जैसे डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, और प्यूरिटेनिकल का मतलब है कि वो हुकूमत के जो क्या अच्छा है क्या बुरा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे, ये इस तरह की हुकूमत चाहते हैं। अच्छा, दे आर विलिंग टू यूज इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव दैट गोल। ये भी बात है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इसी तरीके से जो दुनिया में जदीद इजादात हो रही हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। पहला ग्रुप है फंडामेंटलिस्ट का। दूसरा ग्रुप है ट्रेडिशनलिस्ट का। दे वांट ए कंजर्वेटिव सोसाइटी। कंजर्वेटिव यानी एक कदामत परस्त सोसाइटी चाहते हैं। दे आर सस्पिशियस ऑफ मॉडर्निटी, इनोवेशन एंड चेंज। वो जिद्दत पसंदी को शक की निगाह से देखते हैं। ये ट्रेडिशनलिस्ट है। इंजीनियर सुबह कयामत तक ये साबित नहीं कर सकता कि वो फंडामेंटलिस्ट है या ट्रेडिशनलिस्ट है। अब आगे बचे 2 ग्रुप। मॉडर्निस्ट। ये मॉडर्निस्ट कौन है? जिद्दत पसंद। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निटी। ये चाहते हैं कि इस्लामी दुनिया जो आलमी जिद्दत पसंदी है उसका हिस्सा बन जाए। दे वांट टू मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म इस्लाम टू ब्रिंग इट इनटू लाइन विद द एज। ये इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं ताकि इस्लाम असर हाजिर के तकाजों के मुताबिक चल सके, चूंकि वो चलता नहीं है इनके मुताबिक। चौथा ग्रुप है सेक्युलरिस्ट। वांट द इस्लामिक वर्ल्ड टू एक्सेप्ट ए डिवीजन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ये जो सेक्युलरिस्ट है ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि चर्च और स्टेट में जिस तरीके से मगरिब ने तकसीम की है, ऐसे ही मजहब और रियासत, यानी दीन का दार जो तबका है, उलमा का जो तबका है, और रियासत, उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से इन द मैनर ऑफ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज। रिलीजन आपका with religion relegated to the private sphere, यानी रिलीजन आपका बस जाती मामला होना चाहिए, इसमें रियासत आपके रिलीजन से दखल अंदाजी आपके रिलीजन में ना करे। ये सेक्युलरिस्ट होते हैं। अब इंजीनियर साहब क्या है, खुद ही उनकी जबानी सुनिए कि वो क्या है। इस क्लिप को जरा गौर से सुनिएगा। प्रैक्टिस करना शुरू करें ना तो उसकी बरकत देख लेंगे। हमारा मसला ये कि ना हम अपने दीन के साथ मुखलिस हैं ना दुनिया के साथ। इसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, कब इन्होंने फॉलो किया। वरना मुझे बताया इस वक्त दुबई को अगर आप देखें तो अमन की सूरत हाल में देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो फिर इस्लामी मुल्क है। वहां क्या हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने मौलवियों को उठा के ना वेटिकन सिटी में बैठा दिया। जब तक हम अपने मौलवियों के लिए कोई वेटिकन सिटी नहीं बनाते ना, इनके शर्त से इस उम्मत को नहीं छुटकारा देते, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं होना। आप क्या जी, तो सुन लिया आप लोगों ने। जब तक हम मौलवियों के लिए वेटिकन सिटी नहीं बनाते, जिस तरीके से यूरोप ने पोप को उठाकर वेटिकन में बिठा दिया और चर्च और रियासत का सेपरेशन कर दिया, ऐसे ही ये जरूरी है कि मुस्लिम रियासतों में भी उलमा को वेटिकन जैसी जगह में बिठा दिया जाए कि तुम्हारा हुकूमत वगैरह चलाने से क्या ताल्लुक है। मस्जिद और रियासत के दरमियान तफरीक होनी चाहिए। तो भाई जब हम कहते हैं हम क्या, ये तो रैंड रिपोर्ट वाले कह रहे हैं ना सेक्युलरिस्ट कौन होता है, तो आप जो कह रहे हैं दरअसल सेक्युलरिस्ट, रैंड रिपोर्ट की सेक्युलरिस्ट के मुताबिक उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके ऊपर फिट हो रहा है। एक साहब ने मुझसे शिकवा किया कि मैं ये क्यों इल्जाम लगाता हूं कि इंजीनियर साहब को रैंड कॉर्पोरेशन वाले पैसे देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये इल्जाम मैं कभी नहीं लगा रहा हूं। ये इल्जाम एक संगीन इल्जाम है और मैं उस वक्त तक नहीं लगाऊंगा जब तक मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं होगा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इंजीनियर साहब कितने मालदार हैं, कहां से उनके पास पैसे आते हैं, अल्लाहु आलम। मैं ऐसा कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे पास सबूत ना हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एंड आई रिपीट, कि रैंड कॉर्पोरेशन का कि जो डिस्क्रिप्शन है वो इंजीनियर साहब के ऊपर फिट होता है। तो जो सेक्युलरिस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपने वीडियो सुन ली है कि इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। अब उसके बाद ये वीडियो भी जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जमा हुआ था वो निकल आया। बाकी स्टेट का ये काम नहीं है कि जबरदस्ती किसी से हिजाब करवाएगी। हम तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं है। ना दाढ़ी रखवा सकती है स्टेट, ना हिजाब करवा सकती है। स्टेट का काम उन मामलात के साथ, तो जी स्टेट का काम ये नहीं है कि वो हिजाब करवाए। यानी अगर खातून बगैर हिजाब के सड़क पर चल रही है तो स्टेट
اس عورت کو, یعنی اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کی حکومت کی, تو اسلامی حکومت اس عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ حجاب پہنے, مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ داڑھی رکھے. چلو میں کہتا ہوں کہ حجاب کے مقابلے میں داڑھی رکھنا تھوڑا کم درجے کا یعنی ایک حکم ہے, لیکن حجاب پہننا عورت کے لیے فرض ہے, یہ اس کی چوائس نہیں ہے. انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مذہب آپ عورت کا مرد کا ذاتی معاملہ ہے, وہ کیا پہنے کیا اوڑھیں اسلامی کے لیے, اس سے مذہب کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سیکولرزم کی کیا تعریف ہے, سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ with religion relegated to the private sphere, کہ مذہب آپ کی ذاتی زندگی سے ہی متعلق ہونا چاہیے, ریاست کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. تو انجینئر صاحب یا تو ماڈرنسٹ ہے یا سیکولرسٹ ہیں, وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اور اس پوری رپورٹ میں جب یہ ثابت ہو گیا انجینئر کے ویو سے کہ وہ کیا ہے, ٹریڈیشنلسٹ نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, اب آگے کیا ہے, ماڈرنسٹ ہے سیکولرسٹ ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کریں. ہمیں تو سیکولرسٹ بھی لگ رہا ہے, ماڈرنسٹ بھی لگ رہا ہے. اب کرنا کیا ہے ایسے ماڈرنسٹوں کا, کرنا کیا ہے ایسے سیکولرسٹوں کا, یہ بات آگے آ رہی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. پیج نمبر 37, the modernist vision matches our own. یعنی شروعات یہیں سے, یعنی جو ماڈرنسٹ کا جو نظریہ ہے, مسلمانوں میں جو ماڈرنسٹ ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمارے نظریے سے 100% میچ کرتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے, رینڈ کارپوریشن والے کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے لکھیں, دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. The Old Testament is not different from the Quran in endorsing conduct and containing a number of rules and values that are literally unthinkable, not to mention illegal, in today's society. قرآن اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذرا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, کہہ رہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن میں انتھنکبل یعنی ایسے ایسے قوانین ہیں کہ جو بعض حالات میں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اور بعض حالات میں وہ اللیگل ہے, ایسے ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. This does not pose a problem. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں اگر قرآن میں اس طرح کی باتیں ہیں. کیوں؟ Because a few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of biblical patriarchs. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور چند لوگ آج اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لفظی تشریح ہے ہم تو اس کے اوپر عمل کریں گے, لفظ بلفظ ظاہر کے اوپر عمل کریں گے. تو کیا اس کی وجہ سے ویسٹ نے ظاہر کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا؟ نہیں. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جوڈیزم اور کرسچینٹی کا جو اصلی پیغام ہے, جو اس کے ظاہری پیغام سے پر غالب ہے, ہم نے اس کو اختیار کر لیا. That is exactly the approach that Islamic modernists also propose. یہی وہ اپروچ ہے جو اسلامک ماڈرنسٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث کے ظاہری لفظ بلفظ پر نہیں جانا, بلکہ ہمیں اس کی تشریح اس طریقے سے کرنی ہے کہ وہ ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے. اچھا, اب اور پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرن ہے نا, یہ اسی کے اوپر مبنی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظہ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ گستاخ رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے یا سیکولرسٹ کا اپروچ ہے. پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ help break the fundamentalist and traditionalist monopoly on defining, explaining and interpreting Islam. بہت اہم جملہ ہے کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے, اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے. انجینئر کا پورا ڈاکٹرن کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی, اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں, میں اہل حدیث نہیں ہوں, چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے. بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں, چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے. پھر کیا کہا, یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے, یہ طے ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں
रैंड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से किया था। उसके बाद आगे आता आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू मैनेज ए वेबसाइट दैट आंसर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली कंडक्ट एंड ऑफर्स मॉडर्निस्ट इस्लामिक लीगल ओपिनियंस। कि ऐसे मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई भी किया जाए कि जो ताकि वेबसाइट उनकी चला दी जाए सही से, वो वहां सवालों के जवाब दें, इस तरह के जवाब दें जो जरा हमारा जो एजेंडा है उससे मुताबिकत रखते हो। इनकरेज मॉडर्निस्ट स्कॉलर्स टू राइट टेक्स्ट बुक एंड डेवलप करिकुलम। आप इनको टेक्स्ट बुक मदद करने में, टेक्स्ट बुक लिखने में आप इनकी मदद करें, इनको तरगीब दें। रिसर्च पेपर लिखने में मदद करें। पब्लिश इंट्रोडक्टरी बुक्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। इनको आप किताबें इनकी छपवाएं सब्सिडाइज रेट पर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेलेबल हो। यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जबरदस्त। यूज पॉपुलर रीजनल मीडिया, जो रीजनल मीडिया है उसको, जो सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका इस्तेमाल करें इन लोगों के हक में। सच एज रेडियो, उस जमाने में रेडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इंटरनेट अभी इतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ था। टू इंट्रोड्यूस द thoughts and practices of modernist Muslims to broaden the international view of what Islam means and can mean. तो भाई जो पूरा ताउन आपको मिल रहा है, ठीक है, वो किस तरह मिल रहा है ये आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन रैंड कॉर्पोरेशन ने जो तजावीज दी हैं, उन तजावीज देने के 5-6 साल के बाद आप पैदा हो गए थे। यानी 2007 का जो वर्जन है आपकी, जो खुद ही आप कहते हैं कि जी 2008-9 में आपने शायद अपनी इस तहरीक का आगाज किया है, तो उसके 2-3 साल के बाद आपसे राब्ता हुआ होगा, अल्लाह जानता है, आप जानते हैं, वो लोग जानते हैं जिन्होंने राब्ता किया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा मैच कर रहा है। अब आ जाएं एक जबरदस्त बात के ऊपर। ये बात वाज़ेह रहे कि अगर ये स्लाइड या इस तरह की कोई स्लाइड इंजीनियर दिखा रहा होता तो वो इतनी ईमानदारी के साथ इसको न दिखा रहा होता जितनी ईमानदारी के साथ मैं दिखाऊंगा। और इनकी बेईमानी अगले सेगमेंट में किस तरीके से ये हवाले में धोखाधड़ी करते हैं, ये अगले सेगमेंट में आ रहा है। तो पेज नंबर 7 में रैंड कॉर्पोरेशन में, रैंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। कि जो ट्रेडिशनलिज्म के अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इनमें इनको लड़वाओ आपस में, इनको आपस में लड़वाओ, इनके खिलाफ महाज आराई करो, डिस्क्रिमिनेट करो जितने भी आपस में ट्रेडिशन, ताकि एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहें और आप अपना काम निकाल लें। तो भाई इंजीनियर साहब इसके अलावा और क्या कर रहे हैं? वो दियोबंदी को बरेलवी से लड़ाते हैं, बरेलवी को दियोबंदी से लड़ाते हैं। उसी वीडियो में जो इन्होंने मेरे खिलाफ बनाई है उसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो इस तरह के लोग कोई हैं, आखिर दियोबंदी बरेलवी को मदरसे में हथियार लेके क्यों नहीं जाते और बरेलवी दियोबंदी को मदरसे में हथियार लेके क्यों नहीं जाते कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। आप इनकरेज कर रहे हैं वायलेंस के ऊपर, ठीक है। तो यानी जो लोग अभी अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो आपकी बात को सुनकर ये करना चाहिए। ये वायलेंस को इनकरेज करने के बावजूद यूट्यूब की एल्गोरिदम ने इस चीज को डिटेक्ट नहीं किया और इंजीनियर के चैनल को बंद नहीं किया। क्यों? चूंकि भाई सपोर्ट तो ऊपर से, आप तो रैंड कॉर्पोरेशन का काम कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। अब आगे जो बात आ रही है वो मैं बता रहा हूं कि कैसे हम ईमानदारी के साथ पूरी बात रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हर एक चीज का एक सियाक और सबाक होता है। इनकरेज दोज विद ए ग्रेटर एफिनिटी टू मॉडर्निज्म सच एज द हनफी लॉ स्कूल। यानी उन लोगों को इनकरेज करें कि जिनका मॉडर्निज्म से जरा करीबी कनेक्शन है, जैसा कि हनफी लॉ स्कूल। अब कोई ये कह सकता है, जैसा कि कल को मुझे मालूम है कि इंजीनियर खुद या उनका कोई स्टूडेंट कहेगा अरे भाई इंजीनियर साहब तो हनफी है ही नहीं। तो मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट 9/11 के बाद आई थी। 9/11 के बाद यूरोप को, अमेरिका को 2 चैलेंजेस का सामना था, मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई फंडामेंटलिज्म और अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने उसका तरीका ही निकाला कि जहां पर जो भी मेन स्ट्रीम है उसके खिलाफ बात करो। तो जाहिर है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हनफियत मेन स्ट्रीम नहीं है, तो आप वहां हनफियत के ताल्लुक से क्या भाई हम हनफियत को प्रमोट करो और हम्बलियत को, शाफियत को, मालिकियत को, सबको साइडलाइन कर दो। जब आप जो मार्जिनलाइज्ड तबके हैं उनको सामने लेकर आएंगे और उनके हक में बात करेंगे और जो मेन स्ट्रीम उनके खिलाफ बात करेंगे तो लड़ाई खुद ब खुद शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब आगे आप देखें, इसी वजह से अगला सफा ये है सूफीज अकॉर्डिंग टू रैंड रिपोर्ट। इन्होंने आगे कहा है कि इनकरेज द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सूफीज्म। कोई इंजीनियर साहब ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो तसव्वुफ के खिलाफ हूं। देखिए रैंड रिपोर्ट में क्या लिखा है, सूफीज कौन है? सूफीज आर नॉट
a ready match for any of the categories, but we will here include them in modernism. हम सूफियों को modernism में रखते हैं. क्यों? Sufism represent an open intellectual interpretation of Islam. Sufi influence over school curricula, norms, and cultural life should be strongly encouraged in countries that have a Sufi tradition, such as Afghanistan or Iraq, through its poetry, music, and philosophy. अब देखें अफगानिस्तान में ये कह रहे हैं कि वहां सूफियत को प्रमोट करो, वहां हनफियत को प्रमोट नहीं करना. हनफियत तो सारे, वो तो मेन स्ट्रीम में है. वहां किसको करना है? सूफियत को. और सूफियत कौन सी वाली? पोएट्री, म्यूजिक और फिलोसफी के जरिए. भाई तालिबान के रूल में जरा कोई वहां म्यूजिक चलाकर दिखाए, लेकिन वहां जो मार्जिनलाइज तबका है, यानी जो बिल्कुल अकलियत है, वहां उनके हक में बात करो अक्सरियत के खिलाफ, ताकि फड्डा हो. और मिडिल ईस्ट में चूंकि हनफी मार्जिनलाइज्ड है और मेन स्ट्रीम जो है वो हम्बली और दीगर हजरात हैं, तो वहां उनके खिलाफ हनफियों को. इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ट्रेडिशनलिज्म. अगर आपको ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ महाजाराई करनी है तो इसी तरीके से होगी. और इंजीनियर साहब पाकिस्तान में बैठकर जहां मेन स्ट्रीम में हनफी हैं, वहां दिन रात हनफियों के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं? ये रैंड रिपोर्ट की वजह से. तो अगर कोई आदमी मसलन सलफी अहले हदीस तबके से ताल्लुक रखता है, वो हनफियों के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, उसका एक उसूल ज़ाब्ता है, उसको, वो हमारे मौजू से बाहर है. आप हमारे मौजू में दाखिल इसलिए हैं क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपके आका रैंड कॉर्पोरेशन वाले खुश हो रहे हैं. फाइनली ये है उसी में एक चैप्टर है द हदीस वार्स. उसमें है कि फाइनली इन रीसेंट ईयर्स सम movement has occurred in the areas of Islamic law, Islamic constitutions and the like. कुछ तब्दीली हमें मौजूदा सालों में, हालिया सालों में देखने को मिल रही है. The more interesting work of Muslim jurists has occurred where they took an eclectic approach, not restricting themselves to just one of the law schools, but blending Islamic laws and interpretations from a variety of countries and sources with civil law. कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग का काम देखने को मिल रहा है कुछ मुस्लिम ममालिक में, और वो इस तरीके से कि जो स्कॉलर्स हैं वो अपने आप को किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से यानी जुड़े हुए नहीं रखते, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? ब्लेंडिंग इस्लामिक लॉज एंड इंटरप्रिटेशंस. वो इस्लामिक कवानीन को जो मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग जो मुतनव्वे कवानीन पाए जाते हैं उनके साथ ब्लेंड कर रहे हैं. इसी तरीके से सिविल लॉ के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्म के साथ ब्लेंड कर रहे हैं, और न्यू लुक एट ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट. और जो कदीम जमाने से जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं उन पर वो नजर सानी कर रहे हैं. इंजीनियर की पूरी डॉक्ट्रिन यही है. वो सारे वही मौजूआत उठाते हैं कि जिन मौजूआत के ऊपर पहले से गुफ्तगू होती चली आ रही है, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जी हम न्यू लुक दे रहे हैं. तो अब आगे रैंड रिपोर्ट वाले क्या करते हैं? इट शुड बी centrally collected and made available to jurists and other interested audience across the Islamic world. भाई हम लोग घुसेंगे इसमें, पैसा लगाएंगे और इस काम को पूरी दुनिया तक के पहुंचाएंगे, चूंकि ये काम तो असल काम है, ये हमारे एजेंडे से मैच कर रहा है. ठीक है, तो अब ये साबित हो गया कि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन 100% इंजीनियर की डॉक्ट्रिन के ऊपर मैच होता है. इसलिए मैं कहता हूं कि प्लम्बरिज्म लिबरलिज्म की एक शाख बन चुकी है. अब आगे आप देखें कि कैसे न सिर्फ ये कि रिवायत के ऊपर हमला है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों पर और आपके कारनामों पर भी उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया कि जिससे किसी भी एक आम आदमी के जहन में शक व शुबा हो सकता है और वेस्ट की जो तकद्दुस है वो उसके जहन में कायम हो जाएगा. आप इस वीडियो को जरा सुने. बिल्कुल ऐसे. आज अगर नबी इस्लाम इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई एक मामला डिफरेंट होते. उसमें उस वक्त एक कबायली सिस्टम था. गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती. फिर भी जो कुछ किया नबी इस्लाम ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर. तो आज तो इंसानियत ठोकरें खा खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक और ये सारी चीजें सीख गई है. मैं तो समझता हूँ ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है. जी, दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है. इसी को बोलते हैं प्रेजेंटिज्म. ये लिबरलिज्म का एक बाकायदा उसमें एक चैप्टर है प्रेजेंटिज्म, कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बेहतरीन दौर है. खैरुल कुरून ये है, खैरुल कुरून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं है. और ये कह रहे हैं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज होते तो मामला डिफरेंट होते. यानी
اس وقت تو قبائلی دور تھا، تو ہمارے جو اسلامک لا میں یا سنت میں قرآن میں جو باتیں آ گئی ہیں وہ ذرا قبائلی نظام سے زیادہ الائن کرتی ہیں. جو ماڈرن دور ہے ہمارے اس دور سے وہ باتیں الائن نہیں کرتی ہیں. بھائی اگر یہ ماڈرنزم اور سیکولرزم نہیں ہے تو پھر دنیا میں ماڈرنزم اور سیکولرزم نہیں پائے جاتے. کے بعد جس طرح یو این او بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی، دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے، ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کے سلسلہ رہتا. وہ جو لائنیں جی دنیا میں ہر وقت جنگ و جدال کا ہی سلسلہ تھا. مطلب یعنی غزہ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ تو پچھلی صدی میں ہوا تھا. آج کل تو ہو ہی نہیں رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہ تو افغانستان پر کسی نے بم گرایا، نہ عراق میں کچھ ہوا. جنگیں تو ہو ہی نہیں گزشتہ 15-20 سالوں کے اندر. یہ سب تو 500 سال پہلے ہو رہا تھا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے اس بات سے. وہ ڈرا کر کے چلے گئے، وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے؟ جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں سکون آ گیا، اس کی وجہ سے سکون آ گیا. جی سکون آ گیا. دیکھیں انسان لرن. اس نے سوال کیا اینکر نے کہ جو لوگ لائنیں ڈرا کر کے چلے گئے، یعنی جو نیشن اسٹیٹس بن گئے، اس کی وجہ سے دنیا میں سکون آ گیا. کہ ہاں بہت سکون آ گیا. تو جس کو کہتے ہیں نیشنلزم، تو جو آدمی نیشنلزم کو سپورٹ کرے، پریزنٹزم کو سپورٹ کرے، لبرلزم کو سپورٹ کرے، وہ اگر ماڈرنسٹ نہیں ہے، سیکولرسٹ نہیں ہے، تو پھر کون ہے دنیا میں؟ لیکن کئی جگہ یہی باتیں ڈاکٹر اقبال کرے نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات فرما دی. تو اچھا ڈاکٹر اقبال نے، میں نہیں سمجھتا کہ آخر وقت تک کے اس بات پر قائم ہوں گے کہ جی جمہوریت جو ہے وہ دنیا میں بہترین نظام حکومت. اور اگر ہے تو بھائی ایسے شعر کے اوپر 10 لاتے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا کارل مارکس کی ٹیچنگ کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرح ہی ہیں. سنیے کیا کہتے ہیں. پھر عوام اس اعتبار سے مجرم ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل نہیں کرتی، علم حاصل نہیں کرتی، ایجوکیٹ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے باقی یہ جو ماڈرن ایج میں یعنی کریڈٹ دوں گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دوبارہ سے یہ آواز بلند کی ہے. اور آج تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، کارل مارکس کی دیتے ہیں یا ہیگل کی دیتے ہیں یا باقی لوگوں کی، لینن کی دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو آواز وہ بلند کر رہے تھے، اگر آپ احادیث پڑھنا شروع کریں اور اس میں جو پسے ہوئے طبقے کے جو اللہ کے نبی اسلام نے ان کے لیے جو رولز بتائے ہیں ان کو جس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے، تو آپ کو لگے گا یہ کاپی کیے میں فطرت کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے وہ ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، ایوالو ہو گئی ہیں ٹھوکریں کھا کے، جو انبیاء کی تعلیمات میں موجود تھی، لیکن وہ انبیاء کے ماننے والے خود ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھے اور انہوں نے پبلک تک نہیں پہنچنے دی. اور اس کے پیچھے امپائرز تھی. امپائر کب چاہیں گی کہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہو؟ دیکھیں امپائرز اتنی خطرناک ہے کہ جی ہاں. تو کارل مارکس کے بارے میں، لینن کے بارے میں انجینئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی باتیں وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. انہوں نے ان کو ری ڈسکور کر لیا. کارل مارکس وہی جو کہتا ہے کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل، یعنی لوگوں کے دماغ کو معاف کرنے کے لیے ڈرگ لینی ہے تو ریلیجن لے لو. یہ کارل مارکس کہتا ہے نا. تو اس کے بعد وہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ مین میکس ریلیجن، ریلیجن ڈز ناٹ میک مین، کہ لوگ بناتے ہیں مذہب، مذہب لوگوں کو نہیں بناتا ہے. تو یہ انبیاء کی تعلیم ہے. ایسا شخص جو مذہب کا اتنا کٹر مخالف ہو، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی ان کی تعلیم تو ایسی ہے جیسے کہ انبیاء کی تعلیم. کیوں؟ چونکہ سامنے ڈاکٹر تیمور لال بیٹھا ہوا ہے جو کارل مارکس کا بہت بڑا پیروکار ہے. اس کے بعد پیج نمبر 62 رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں آگے آتا ہے کہ criticize the flaws of traditionalism. ٹریڈیشنلزم کے اندر جو کمیاں ہیں نا اس کو خوب دبا کے کرٹیسائز کرو. اور کیسے؟ show the causal relationship between traditionalism and underdevelopment. آپ دکھائیں کہ ٹریڈیشنلزم اور بھوکمری اور جو دنیا میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، سبب اور مسبب کا، علت اور معلول کا، کہ جہاں جہاں ٹریڈیشنلزم ہوگا وہاں وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہوگا. as well as the causal relationship between modernity, democracy, progress and prosperity. اسی طریقے سے آپ دکھائیں کہ ماڈرنٹی سے اور جمہوریت سے کیا چیز آتی ہے؟ پروگریس آتی ہے، پراسپیرٹی، دنیا کے اندر کامیابی آتی ہے، ترقی آتی ہے. وہ جو ابھی میں نے ویڈیو چلائی تھی کہ جس میں کہہ رہے تھے کہ مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دو، تو وہاں پر وہ دبئی کی مثال بھی دے رہے تھے کہ دیکھو دبئی کے اندر کتنی زیادہ پروگریس ہے، کتنی زیادہ ترقی ہے، وہاں انہوں نے مولویوں کو ویٹیکن میں بٹھا دیا. تو یہ جو بات وہاں لکھی ہوئی ہے، جو سبق وہاں سے پڑھا دیا گیا انجینئر کو، ایگزیکٹ وہی پوری ڈاکٹرین کے اندر انجینئر کے پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کیسے کیا، یہ دیکھیے ایک ویڈیو ہے کہ جس کو انجینئر نے خود اپنے آفیشیل چینل کے اوپر
شیئر کیا ہے وائی مسلمز فیلڈ. یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس لیے فیل ہوئے چونکہ آپ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ نے جدت پسندی کو اپنے یہاں آنے نہیں دیا. اسی طریقے سے انجینئر نے, یہ بہت ہمارے قیصر بھائی نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا تھا, عظما رومی جیسی خاتون کو, کہ جو ایک ماڈرنسٹ ہے, جس کے ماڈرنسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی ویڈیو کو نہ صرف یہ کہ شیئر کیا بلکہ بار بار اس کو سپورٹ کیا. آگے پیج نمبر 63 پہ, سپورٹ دا ماڈرنسٹ اینڈ مین اسٹریم سیکولرسٹ فرسٹ. کیسے سپورٹ کیا جائے؟ انکریج دیم ٹو رائٹ فار میس آڈینس اینڈ یوتھ. نوجوانوں کے لیے لکھواؤ ان سے. گیونگ دیم اے پبلک پلیٹ فارم, ان کو پبلک پلیٹ فارم دو. یہ سارے طریقے. اچھا, اور اس میں دیکھیں پوزیشننگ ماڈرنزم ایز اے کاؤنٹر کلچر آپشن فار ڈس افیکٹڈ اسلامک یوتھ. وہ مسلم نوجوان جو علماء سے مطمئن نہیں ہیں, ان کو ماڈرنزم ایک کاؤنٹر کلچر کے طور پر دو کہ یہ بھی ایک آپشن ہے, اس کو اختیار کرو. یہ ساری کی ساری جو تجاویز ہیں اسی رپورٹ میں دی گئی ہیں. لہٰذا ہمارے تیمور لال صاحب, تیمور رحمان کے ہیں, تیمور لال کے ہیں, میں نے ان کو دعوت دی کہ بھئی مجھ سے بات کر لو. کہ نہیں, میری جان کو خطرہ ہے, میں آپ سے بات کروں گا آپ تو میرے اوپر قتل کے فتوے لگا دیں گے. حالانکہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہے, میرے منہج کے خلاف ہے, اور میری کسی بھی ویڈیو میں کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی کو اوپر یہ کہا ہوگا اس کو مار دو, اس کو پیٹ دو. مسلمانوں کے سیاسی اور اسلامی خلافت کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے, اس کو بنیاد بنا کر انجینئر مرزا نے اپنے کریئر کی بنیاد رکھی تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کو مجموعی طور پر چیلنج کرنے والے افراد جیسے تیمور لال وغیرہ پر ویڈیوز بنانے کے بجائے وہ اپنے پیروکاروں کو اس کی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ تیمور لال صاحب ایک پکے سیکولرسٹ ہیں. ہاں, پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ابھی تک کھل کر یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اللہ عالم, میں کسی کو میں تکفیر نہیں کر رہا ہوں تیمور لال صاحب آپ کی, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال آپ کمیونسٹ تو ہیں, یہ بات تو ہے, آپ کامریڈ تو ہیں. تو اب ہمارے انجینئر صاحب تیمور لال صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور نارسزم کی انتہا دیکھیے ذرا. یعنی اعجاب بنفسی, خود پرستی, خود نمائی, اس کو کتنے الفاظ کہوں, سنیے. اور ایتھیزم پر نالج بہت اچھا ہے, میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں, کہاں سے سیکھوں؟ آپ ہماری ویڈیو سے سیکھیں. ہماری باقی ویڈیو سے اگر پراپرلی ان ساری چیزوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں, سیکولرزم کو, سوشلزم کو, کیپٹلزم کو, تو میری نظر میں تو اردو زبان کے اندر ایک ہی بندہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بالکل کراس روٹ لیول سے ان چیزوں کو سمجھایا. اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کروں گا کہ نالج کی حد تک آپ ضرور یعنی ان کی ویڈیوز دیکھیں. وہ ڈاکٹر تیمور صاحب ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی تھی. نالج کی حد تک سمجھنے کے لیے ان موضوعات کو, ان کی ویڈیوز ضرور دیکھیں. کس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہو اور وہ تیمور لال کو پروموٹ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو تیمور لال تو کامریڈ اپنے آپ کو کہتا ہے. تو یہ ممکن اسی وقت ہے جبکہ ایک ماڈرنسٹ یا سیکولرسٹ دوسرے سیکولرسٹ کو پروموٹ کرے گا. تو اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں انجینئر صاحب نے ہیزیٹیشن ایک منٹ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ جو اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں یا جو افراد ہیں, اسلاموفوبز ہیں, مثلاً وہ قادیانی بھی ہم ان کو اسی لسٹ میں رکھتے ہیں, یا یہ مرتد ہیں, ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر انجینئر صاحب اٹیک کرتے ہیں. عدنان رشید کے تعلق سے انجینئر صاحب نے کیا کہا تھا؟ انجینئر عدنان رشید صاحب کا مناظرہ ہوا قادیانیوں سے, سن لیجئے کیا کہتے ہیں. سب کو پتا ہے لیکن ایک کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں عدنان رشید غالباً ان کا نام ہے. آپ کو ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اب گلبازیاں کھا رہے ہیں وہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں, لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. وہ قادیانی انہیں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر. اللہ کے بندوں کیوں پوچھیں گے؟ کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوتی, ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا تھا, پتہ نہیں وہ دیوبندی تھا. اب یہ لوگ پھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. شوق بہت ہے مناظرے کرنے کا ان لوگوں, جا کے یہ لوگ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. حالانکہ ان مناظروں میں عدنان رشید نے قادیانیوں کی منجی ٹھوک دی تھی. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ انجینئر کو وہ نیریٹو سپورٹ کرنا ہے نا کہ جو اوپر سے دیا گیا ہے. پھر الحمدللہ الہاد کے میدان میں ہم ایک عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کیا انہوں نے اٹیک کیا اس کو بھی سن لیجئے. اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں عقائد.
اب ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے وہ مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بھائی تو خود دیوبندی ہے بھائی, دیوبند کے بزرگوں کا ماننے والا ہے, تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بات کرنے کا؟ تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی, اپنا اسلام. جی تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھائی. یہ گفتگو, یہ بات انجینئر نے میرے تعلق سے اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے بعد کی کہ بھائی تمہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے, تمہارا تو اپنا اسلام مشکوک ہے. بھائی اسلام مشکوک ہونے کا کیا مطلب ہے, تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے, تم کافر ہو. تو انجینئر نے میرے تعلق سے کفر کا فتویٰ دیا اس لیے کہ میں نے ایک ملحد کو ڈیبیٹ میں پچھاڑ دیا. تو یہ ایجنڈا, چونکہ ایک وہ مناظرہ بڑا مشہور ہوا, ملینز آف لوگوں نے دیکھا, تو ظاہر ہے کہ بھئی جو رینڈ کارپوریشن والے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ٹریڈیشنلسٹ آگے جا رہے ہیں, ذرا پیچھے لاؤ. پھر میں پیلسٹائن اسرائیل ویلیوز کے اوپر ابھی بات نہیں, ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. اسی طریقے سے نپور شرما کا کیس ہوا. یہاں پر یہ ایک اہم چیز ہے کہ قادیانیت کا فرنٹ مین, آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے قادیانیوں کے تعلق سے انجینئر مرزا نے خوشی کا اظہار کیا. اگر آواز نہ ہی ہو, کیونکہ اس میں آواز کم ہے, کہ اللہ نے ذلیل کر دیا ان لوگوں کو قادیانیوں کے مقابلے میں, الحمدللہ خوش ہو رہے ہیں. 3 دن کے اندر سارے مولویوں کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چڑھا دیے کہ یہ لو جو تم جھوٹ بول رہے. اب مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کوئی لیول ہے کہ یہ ڈیبیٹ کریں گے قادیانیوں سے؟ میرا تو جی تو خوشی کا اظہار. اس کے بعد یہ ایک انجینئر صاحب کے چیلے ہیں ان کی بھی سن لیجئے. اس سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف رینڈ کارپوریشن کا فرنٹ مین نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا بھی فرنٹ مین ہے. بات یہ ہے کہ یار پہلے تو مجھے کوئی ایک ویڈیو یہ دکھاؤ جس میں انجینئر صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی قادیانیوں کی قربانی یعنی قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یہی سٹیٹمنٹ, بس ایک ویڈیو, کسی چیز سے اخذ نہیں کرنا, ورنہ ہم بھی اخذ نہیں کرنا, مطلب نہیں تھا. A few moments later کلپ کرتا جائے چاہے اہل کتاب کا کیا ذبیحہ, ہاں سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی لال ہیں, ذبیحہ بھی لال ہے اگر اللہ کا نام لے کے ہو تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. تو اہل کتاب کا اگر ذبیحہ لال ہے تو قادیانیوں کا ذبیحہ بھی لال ہی ہوگا. قادیانیوں کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا. چیلا کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ویڈیو دکھاؤ, آ گئی. اب اس کے بعد دیکھیں یہ بڑا شاکنگ انکشاف خود انجینئر صاحب کرتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس کے اعتبار سے تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. مناظرہ ہونا تھا قاضی ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اور غلام احمد قادیانی کے, تو قادیانیوں نے مجھے جو مواد فراہم کیا, انجینئر صاحب کو مواد جو فراہم قادیانیوں نے کیا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان بھاگے ہیں, قادیانی نہیں بھاگے ہیں. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. تو بھائی آپ کو تو مواد آپ کے اعتبار سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو ایک طرف سے رینڈ کارپوریشن مواد فراہم کر رہا ہے, دوسری طرف سے قادیانی مواد فراہم کر رہے ہیں, تو پھر آپ تو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہوئے نا. حارث سلطان کو کون نہیں جانتا؟ جو شخص الہاد کے تعلق سے دلچسپی رکھتا ہے وہ حارث سلطان کو جانتا ہے. اس کی ویڈیوز بہت مشہور ہے. نیچے جا کر اس کی ویڈیو پر یہ کامنٹ کرنا کہ may Allah عز و جل protect our nation and our country Pakistan from all internal and external enemies. یہ نہیں کہیں گے امت کی حفاظت, نیشن کی حفاظت, نیشنلزم. اس کے بعد may Allah guide all of us towards his path of truth. آمین. truth lovers کو سلام. تو اب حارث سلطان کو سلام کہنے کی تو ہمت اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ ہی پھر غائب ہو جائیں گے. ٹروتھ لورز کو سلام. تو بھائی آپ ایسے ایسے لوگوں کی وال پر جا کر کامنٹ کرتے ہیں, ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ کو انڈورسمنٹ کرتے ہیں. سارے کامنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پوری تصویر میں دکھا نہیں سکتا, یہ اتنی غیر مہذب ہے. اور یہ محروب معیز آوان جو پاکستان میں مشہور ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ ہے, جو ہوموفوبیا کے خلاف, ہوموفوبیا کس کو کہتے ہیں, یعنی ہم جنس پرستی کے خلاف جن لوگوں کو جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہوموفوبک ہے. تو یہ جو بھی ہے بندہ بندی ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف بولتی ہے. یہ وہاں کی ایل جی بی ٹی ایکٹیوسٹ ہے. انجینئر صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جو پورا فنڈا ہے یہ کیا ہے؟
इंजीनियर मिर्जा जैसे, खुलासा ये है, इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग अहले रिवायत उलमा जैसे इमाम गजाली और इब्न तैमिया जैसी शख्सियत पर तनकीस करते हैं, उन्होंने तनकीद भी करते हैं, उन्होंने गुमराह करार देने की कोशिश करते हैं, उनके इल्मी कारनामों को अहम नहीं समझते बल्कि उन्हें हल्का करके पेश करते हैं। अहले रिवायत उलमा की तसानीफ जो इस्लाम की फहम को तसलसल से बयान करती है और असर हाजिर के मसाइल को इस्लामी तालीमात के मुताबिक हल करने का फ्रेमवर्क देती है, को इंजीनियर जैसे लोग रद्द करके रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनको मानने वाले नौजवान उनसे इस्तेफादा करने से परहेज करते हैं। यह रवैया न सिर्फ इस्लामी विरासत को मस्क करता है बल्कि नौजवान मुसलमानों को अखलाकियात, सियासियात और रूहानियत पर अहम मालूमात हासिल करने से भी महरूम कर देता है। इस तरह का रवैया इस्लामी फिक्र को बांटने का काम करता है, इल्मी रिवायत पर एतमाद को कमजोर करता है और उन उसूलों से महरूम कर देता है जो मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। हमारे नौजवानों को अपने इल्मी रिवायत और मीरास से जुड़ना अशद जरूरी है ताकि एतमाद और इल्म के साथ अपने मौकिफ को नक्ल व अकल की रोशनी में मजबूती के साथ पेश कर सकें। ये हमारी पहला सेगमेंट है और ये पहला सेगमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। मैं अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक रुजू करना चाहता हूं और ये रुजू मेरा बहुत बड़ा है। पब्लिकली मैंने एक इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाया था, मैं उस इल्जाम को वापस लेता हूं क्योंकि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूं भाई। मैं बगैर इंसाफ के कोई बात अगर मैं कहूंगा बगैर मालूमात के तो इंदल्ला पकड़ हो सकती है। तो एक रुजू में करूंगा और उसके बाद फिर मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाऊंगा और फिर मैं मुफ्ती रवी साहब को बुलाऊंगा। वो रुजू क्या है, वो रुजू आने लग रहा है। मैंने इंजीनियर साहब के ताल्लुक से ये कहा कि भाई इंजीनियर ने तो एक नया फिरका बना दिया, इंजीनियर तो एक नए फिरके का बानी है, फिरका इंजीनियरिया वगैरह वगैरह। ये बात मैंने कही, ये मेरी बहुत बड़ी गलती और मेरी भूल थी। मैं नहीं समझता कि इंजीनियर ने किसी नए फिरके का इजाफा किया है। इंजीनियर नए फिरके का बानी नहीं है। मैं अपनी बात से रुजू करता हूं। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि इंजीनियर जदीदियत और कादियानियत का फ्रंटमैन है, वो किसी नए फिरके का बानी नहीं है। नया फिरका कायम करने के लिए कुछ सलाहियतें चाहिए होती हैं। नया फिरका कायम करने के लिए कुछ किताबें चाहिए होती हैं। 5 किताबें सामने रख लेने से किताबें समझने वाला इंसान नहीं हो जाता। उसके लिए कम से कम अरबी बोलना, अरबी समझ पढ़ना आता हो, कुछ समझ लेना आता हो। अगर इंजीनियर को सिर्फ यही चैलेंज दे दिया जाए कि चल तू सही बुखारी की इबारत पढ़ ले, तू मेरे साथ पढ़ ले, मेरी इबारत तो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, जब मैं अपने शेख के साथ सामने पढ़ रहा था, तू वैसी ना पढ़, उससे 50% कम पढ़ ले, तो हम मान लेंगे भाई तेरे अंदर इतनी सलाहियत है कि तू एक नया फिरका बना सकता है। नहीं, इन्होंने नया फिरका नहीं बनाया। इन्होंने कादियानियत की सिपागिरी की है, इन्होंने जदीदियत और रैंड कॉर्पोरेशन की सिपासालारी की है। ये इनके फ्रंटमैन है, इसलिए इनके डॉक्ट्रिन को प्लम्बरिज्म तो कहा जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि ये एक नए फिरके का बानी है। तो अगर मैंने माजी में कभी ऐसी कोई बात कही हो तो मैं रुजू करता हूं भाई। तो अब मैं देख रहा हूं पीछे कैसर भाई भी इंतजार में है। कैसर भाई एक प्रेजेंटेशन और रह गए, आई नो योर टाइम इज वैल्यूएबल, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ले रहा हूं। एक प्रेजेंटेशन और है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है भाई, इस पर थोड़ा सा टाइम लगाया है, उस टाइम की जरा कीमत भी वसूल हो जाए, तो इसलिए जरूरी है कि वो प्रेजेंटेशन हो जाए। जल्दी जल्दी मैं इंशाल्लाह उसको पेश करूंगा। ये है हमारा दूसरा सेगमेंट। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आया अभी तक, ये आ गया। तो जी, अनमास्किंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सेगमेंट 2। सबसे पहले हम ये वीडियो सुनते हैं। इस वीडियो का क्या है, इसमें इंजीनियर साहब ने दबा के फायरिंग की है। इन्होंने फुकहा के ऊपर, इमाम ज़फ़िक़, अइम्मा के ऊपर, अइम्मा फ़िक़्ह के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये झूठे फतवे दिया करते थे। झूठे फतवे, लफ्ज़ झूठ का इस्तेमाल इन्होंने किया है और ये गालिबन उसी वीडियो में है जिस वीडियो में जो वीडियो इन्होंने मेरे खिलाफ पिछले हफ्ते बनाई है। पहले इस आप वीडियो को सुनिए। और वो फतवे ऐसे झूठे हैं कि अवाम नाज़ भी को छोड़ बैठी है। हालांकि इनका दावा है कि मुज्तहिद जो है वो फैसला कर सकता है, बाकी लोगों ने तकलीद करनी है। तो इमाम हनीफा मुज्तहिद थे, उनके बाद जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, उन्होंने 40% मसाइल में इख्तिलाफ किया। उसके बाद से भी इख्तिलाफात का सिलसिला जारी है और वक्तन फक्तन इंप्रूवमेंट आती है। बाज़ मामलात में इनकी ज़िद बढ़ी हुई है। मसलन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने को हरम नहीं मानते थे। आज के हनफी जो है मदीने को हरम मानते हैं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में कम से कम 50 हदीसें मदीने के हरम होने पर और फज़ाइल पर मौजूद है। ये
ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی دوبارہ چلاتا ہوں اس کو، جاری ہے اور وقتاً فوقتاً امپروومنٹ آتی ہے، بعض معاملات میں ان کی ضد ہے، مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی جو ہے یہ جو بھی حوالہ آیا نا ایک دم آ کے چلا گیا، تو انجینئر کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں بھائی یہاں تو کتاب کے پیجز دکھلائے جا رہے ہیں، بھائی حوالے اس طرح نہیں ہوتے کو کتاب دکھا کے ایک دم بھاگ جائے 100 کی اسپیڈ سے۔ انجینئر کا کہ اگر میں کہتا ہوں 1,00,000 لوگ اس کی ویڈیو یہ دیکھی ہوگی، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اسٹوڈنٹ میں سے کسی ایک نے بھی اس حوالے کو چیک نہیں کیا ہوگا، ویڈیو پاز کر کے یہ صفحہ نہیں پڑھا ہوگا، دیکھو بھائی ایک کتاب پاپ اپ ہوئی ہے یوں بس حوالہ ہو گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے، ذرا صبر کریں۔ مدینے کو حرم مانتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم میں کم از کم 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پر اور فضائل پر موجود ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے، ایون امام مالک نے الموطا مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج ہمیں دوسرا مسئلہ بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کتابوں میں صحیح مسلم میں، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے گویا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، پوری زندگی کی روٹین بنائے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے 6 روزے رکھ کر۔ حنفی رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کا فتویٰ چھوڑ دیے۔ اسی طریقے سے امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے بچے کی پیدائش کے اوپر تیسرا مسئلہ، لیکن آج حنفی کرتے ہیں عقیقہ۔ بخاری میں حدیث ہے کہ تم نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ساتھ میں تھے، اور اسی دن اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے اور اس سے گندگی کو بھی دور کرنا ہے، اس کے بال وغیرہ بھی موڑنے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی 3 چیزیں بتائیں جو خود انہوں نے امام حنیفہ کی چھوڑ دی ہیں۔ خیر یہ میں نے آپ کو ضمن ذکر کیا، آج میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں بھائی تمہاری ڈاکٹرین اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، آج میرا ٹاپک نہیں ہے، کیا مطلب؟ تو یہ جو حوالہ دکھا کے ایک دم پاپ اپ سا ہوتا ہے نا ایسے ایک دم غائب، لوگ سمجھتے ہیں حوالہ آ گیا بس بات ختم ہو گئی۔ تو ہم ان 3 مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ بھئی امام حنیفہ تو مدینے کو حرم نہیں مانتے، آج حنفی مانتے ہیں، انہوں نے اپنے امام صاحب کے فیصلے کو بدل دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر حنفی کوئی کام جو بھی چاہے وہ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا کسی ایک یعنی مکتب فکر یا مسلک کی کا دفاع مقصود نہیں ہے، پوری اہل روایت کا دفاع مقصود ہے۔ اگر حنفی کوئی کام کر رہے ہیں مثلا جو امام ابو حنیفہ کے فتوے سے مختلف ہے، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ مقلدوں نے سوچا، عام لوگوں نے سوچا کہ یار یہ ذرا illogical سا لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، بلکہ اسی مسلک کے جو دیگر ائمہ ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور انہوں نے فتاوی دیے اور بعد میں ان کے فتاوی رائج ہو گئے، سمپل سا ایسا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آگے بڑھیے، دیکھیں جی جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے یہ اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے۔ مدینہ حرم ہے یا نہیں ہے اس کے تعلق سے کیا لکھا ہے، پہلے میں ذرا آپ کو اردو والا دکھا دوں چونکہ عربی والا تو انجینئر کا سمجھ میں آنے والا ہے نہیں۔ یہ تو میں چونکہ آج میں ذرا علمی کتابی موڈ میں ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عربی کی عبارتیں بھی لوگوں کو انجینئر کے اسٹوڈنٹ کو پتا تو چلے کہ علم و کتاب ہوتا کیا ہے۔ اس نے وہم و فساد کو علم و کتاب بنا کر پیش کر دیا۔ تو بھائی اردو میں پڑھ کر آپ کو آدھی بات پتہ چلتی ہے، کیا ضروری ہے کہ مترجم نے سب کچھ لکھ دیا ہو؟ اور اگر آپ زبان نبوت نہیں جانتے تو علوم نبوت کے اوپر کامنٹ کرنے کا آپ کو حق کس نے دیا؟ تو یہ دیکھیں اس فتوے میں جو کہ بنوری ٹاؤن سے نکلا ہے کیا لکھا ہے۔ حرم مدنی کے حوالے سے اہل علم میں اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک مدینے کا بھی حرم ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احکام کے اعتبار سے حرم مکی کی طرح مدینہ منورہ کا حدود حرم نہیں ہے، احکام کے اعتبار سے۔ تاہم مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں جو کسی اور شہر و مقام کو حاصل نہیں سوائے حرم مکی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں جانب کی پتھریلی زمین کے درمیان حصے کو حرم قرار دیا ہے۔ اس سے مراد حرمت تعظیمی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ بھی حرم مانتے ہیں لیکن تعظیماً، نہ کہ دم لازم ہونے کے اعتبار سے حرمت بیان کرنا۔ چنانچہ جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مدینہ منورہ کے شکار کی ممانعت منقول نہیں ہے، جبکہ مکہ میں شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ منورہ میں شکار کی ممانعت کسی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہا کہ یہ حرم نہیں ہے تو مکے جیسا حرم نہیں ہے، تعظیم کے اعتبار سے یہ حرم ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بعد کے زمانے کے جو یعنی حنفی فقہا ہیں یا عام لوگ ہیں انہوں نے اس فتوے کو بدل دیا اور کہا کہ جی امام حنیفہ کی بات تو غلط تھی، ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھی۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا اما الحنفیۃ فقالوا ليس للمدینة المنورة حرم ولا يمنع احد من اخذ صيدها وشجرها وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه المتقدم بقاء زينتها كما ورد في حديث آخر۔ تو یہ پوری تفصیل ہے، میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی چونکہ مجھے معلوم ہے کہ انجینئر کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی، عربی کی عبارت میں نے پڑھی ہے، لیکن اصل بات میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ابھی حوالے پاپ اپ یوں ہوتے ہیں ایک دم بھاگ جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حوالہ آ گیا۔ جو حوالہ اس نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے
اگر آپ اسی ویڈیو کو پاز کر کے وہی صفحہ پڑھ لینا مرقات المفاتیح کا، اور مرقات المفاتیح بھی اردو والی اس میں اس نے دیکھیں کیا دکھایا. مدینہ میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو پڑھا نہیں، میں پڑھ رہا ہوں. مدینہ اور اس کے ارد گرد زمین کی حرمت کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں، لیکن اس سلسلے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں. چنانچہ حنفی علماء کے نزدیک مدینہ اور اس کے ارد گرد کی زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حرم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس شہر مقدر اس کے چاروں اطراف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے، نہ یہ کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ اور اس کے ارد گرد زمین کا ہے. لہٰذا حنفی مسلک کے مطابق مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کاٹنا اور شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چونکہ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے ان کے مسلک میں مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں وہ تمام چیزیں حرام ہے جو مکہ اور اس کے اطراف کی زمین میں. لہٰذا اختلاف کہاں ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ یہاں حکم وہی ہوگا یا نہیں، لیکن تعظیم کے اعتبار سے حرم حنفیہ کے نزدیک بھی مدینہ منورہ حرم میں شامل ہے. اور احناف اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام وہاں شکار کر رہے تھے. اس کے بعد اب آپ آ جائیں جو دوسرا مسئلہ تھا شوال کے 6 روزوں کا. دیکھیں جی اس میں آگے کیا لکھا ہے عربی میں، یہ بھی بندوری ٹاؤن کی ویب سائٹ سے میں نے اٹھایا ہے. یہ آ گیا یہاں قولہ علی المختار قال صاحب الہدایہ فی کتابہ تجنیس. صاحب ہدایہ مشہور کتاب ہے ہدایہ، امام مرغینانی اپنی کتاب تجنیس میں لکھتے ہیں ان صوم الستۃ بعد الفطر متتابعہ منهم من کرہ والمختار وانہ لا باس بہ، کہ 6 روزے رکھنا لگاتار یعنی عید کے فوراً بعد اگلے دن. کچھ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ لأن الکراہۃ انما كانت لأنه لا يؤمن من ان يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى. اس وقت شروع میں کچھ فقہا کو جیسے امام مالک امام حنیفہ لگا کہ شاید اگر رمضان کے اگلے ہی دن سے عید کے اگلے ہی دن سے روزوں کا آغاز کر دیا جائے تو جس طریقے سے نصارہ نے عبادتوں میں مبالغہ کیا کہیں لوگ اس روزوں کو فرض نہ سمجھ لیں اور نصارہ سے تشبہ نہ ہو جائے. والآن، لیکن یہ ان کا اپنا گمان تھا، والآن ذالک زال ذالک المعنی، اب یہ بات ختم ہو گئی، ایسی کوئی مشابہت نہیں ہے، مسلمانوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے. کتابوں کے حوالے ومثله في كتاب النوازل لابي الليث السمرقندي والواقعات الحسام الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة وفي الغاية عن الحسن ابن زياد. حسن ابن زياد مشهور حنفي فقيه أنه كان لا يرى بصومها بأس ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به بأسا. تو اگر فتوے کے اندر تبدیلی آئی ہے تو پہلے بھی ایک ریزن تھا جو ریزن ختم ہو گیا اس لیے فتوے کے اندر تبدیلی آ گئی. یہ تو حنفیہ کا اصول ہے، بلکہ ہر مسلک کا اصول ہے کہ اگر زمانہ بدل جائے اور جو علت ہے وہ پائی نہ جائے تو ظاہر ہے کہ حکم کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی. اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہے. عقیقے کے تعلق سے لکھا کہ بھئی امام حنیفہ کے نزدیک تو عقیقہ جائز نہیں ہے، اور انہوں نے ایک دم بڑی تیزی کے ساتھ عبارت دکھائی کتاب العقیقہ کی، یہ مرقات کی عبارت ہے. اسی میں دیکھیں کیا لکھا ہے، وہیں یہ ہے جھوٹ مرزا کا، جھوٹ ایکسپوز کرنا ہے آج مرزا کا. دیکھیں کس طریقے سے یہ اپنے چیلوں کو اپنے چپاڑوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بے وقوف بناتا ہے یہ شخص. یہ جو باکس ہے یہ میں نے نہیں بنایا بھائی، یہ انہوں نے بنایا، میں نے ان کی ویڈیو سے ہی اسکرین شاٹ لیا ہے. لکھا ہے وقال ابو حنیفہ لیست بسنت، عقیقے کے بارے میں ہے امام حنیفہ نے کہا سنت نہیں ہے. وقال محمد بن الحسن ہی تطوع کان الناس یفعلونها، ابو محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لوگ پہلے کرتے تھے، پھر یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. لیکن آگے کیا لکھا ہے وَنَقَلَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ إِنَّهَا بِدْعَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ وَالَّذِي نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهَا بِدْعَةٌ أَبُو حَنِيفَةَ قُلْتُ هَذَا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة. میں یہ کہتا ہوں، یعنی جس آدمی کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں امام ملا علی قاری، وہ کہہ رہے قلت، میں یہ کہتا ہوں کہ هذا افتراء فلا يجوز نسبته الى ابي حنیفہ، کہ یہ امام ابو حنیفہ کے اوپر بہتان ہے کہ وہ عقیقے کو بدعت مانے. امام ابو حنیفہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے. وحاشاہ ان یقول مثل ذلك، ممکن نہیں ہے کہ ابو حنیفہ یہ بات کہہ دیں. وانما قال، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سنت ثابتہ یا سنت مؤکدہ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس کی دلیل بھی دے دی. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہی جس کو ابو داؤد کے حوالے سے مرزا نے جس کا حوالہ دیا ہے. تو بھائی جو حوالہ تم پیش کر رہے ہو امام ابو حنیفہ کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، جو صفحہ تم پیش کر رہے ہو اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کو منسوب کرنا جائز نہیں ہے. امام حنیفہ نے یہ بات کبھی نہیں کہی کہ عقیقہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. تو اگر مرزا ایک جگہ جھوٹ بول سکتا ہے تو 10 جگہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو مرزا کے اوپر پھر اعتبار کس چیز کا رہ گیا؟ اب دیکھیں
मैंने बात कही ना, 10 जगह झूठ बोल सकता है। शाह वलीउल्लाह के बारे में झूठ मुलाहिजा फरमाए। शाह वलीउल्लाह तो कह रहा है कि आम आदमी भी उसे जब पता चल जाए कि सही हदीस में यह है तो वो छोड़ देगा अपने इमाम के कौल को। आम आदमी भी, शाह वलीउल्लाह तो ये कह रहा है, ये इन्हीं के अल्फाज है, शाह वलीउल्लाह तो कह रहा है कि आम आदमी भी अगर उसे पता चल जाए कि इमाम का कौल हदीस के खिलाफ है तो वो इमाम के कौल को छोड़ देगा। तो शाह वलीउल्लाह ने लिखा कि इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा की फिक्र में जो गलतियां हैं ये इमाम शाफी ने पकड़ी और उन्हें पता चला। देखिए कितनी तेजी के साथ ये हवाले पॉपअप हुए, कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमने पढ़े भाई, वीडियो रोककर हमने पूरा मुलाहिजा किया उसको कि ये ताबीन के इकबाल पर लाई करते थे और इमाम शाफी नबी इस्लाम की मरफू हदीस को तलाश करते थे, इसलिए इमाम शाफी की फिक्र में कम गलतियां की वजह बताई उन्होंने। फिर शाह वलीउल्लाह ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अब चूंकि हमें पता चल चुका है, हदीस की किताबें आ चुकी हैं, फिर उन्होंने लिखा कि बुखारी और मुस्लिम ये अहले सुन्नत की वो किताबें हैं जिनकी तमाम हदीस मुत्तसिल जो रवायतें हैं कतई सेहत है और इनसे दुश्मनी रखने वाला अहले बिदअत में दाखिल है, अहले सुन्नत नहीं, सबसे ज्यादा दुश्मनी रखते हैं, पढ़ाते बुखारी। अच्छा देखें, ये अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट को पूरी बात नहीं बताता। कहता है कि शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम की जो रिवायतें हैं वो कतई सुबूत है। ठीक है, शाह वलीउल्लाह की राय है, हालांकि ये राय मोस्ट पॉपुलर राय नहीं है, मैं अभी साबित करूंगा कैसे नहीं है। लेकिन शाह वलीउल्लाह ये तो नहीं कहते कि कतई दलाला भी है। अगर ये कहते हो कि कतई सुबूत भी है, सहीहैन की रिवायतें कतई दलाला भी हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि भाई सहीहैन की किसी एक रिवायत की खिलाफ वर्जी मुमकिन ही नहीं है। आप सहीहैन की किसी रिवायत में वो ताबील भी नहीं कर सकते हैं, मनसूख भी नहीं करार दे सकते हैं। कतई सुबूत है, कतई दलाला है। कतई दलाला तो कोई कहता ही नहीं है, सलफी भी नहीं कहते हैं। उसने बात बगैर पढ़ते हैं, फिर शुरू कर दे तो कहते हैं ये बोल रहा कहते थे मक्खियां मारना और कहते हैं अंतरी कादियानी हो जाएगा, वो तो हमने कादियानी तो हमारे भाई हैं, कादियानी तो खुद हनफी है, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। अच्छा, ये भी एक अजीब आर्ग्यूमेंट है कि चूंकि कादियानी हनफी मसलक पर चलते हैं लिहाजा हनफी मसलक इसलिए गलत है। तो मेरे भाई कादियानी पैदा हुए 150 पौने 200 साल हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह 1300 साल पहले हैं, उनकी पूरी एक फिक़्ह और उसूल फिक़्ह है। अगर कादियानी, भाई ये तो कादियानियत के जाहिल होने की, उनके जहल की सबसे बड़ी दलील है कि उनके अपने इलाके में चूंकि हनफी मसलक ही सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम था, उनको ये मुमकिन नहीं था। भाई हमारे यहाँ इमाम अबू हनीफा मुसलमानों में पैदा हो गए, एक फिक़्ह उन्होंने मुदव्वन करके दे दी जो सहाबा की नहज के ऊपर थी और सहाबा की फहम के ऊपर थी। इमाम शाफी हो गए, इमाम मालिक हो गए, अहमद इब्न हंबल। कादियानी में कौन था? मिर्जा मसरूर। ये क्या कर लेगा? तो इनके यहाँ चूंकि अइम्मा पैदा हो ही नहीं सकते थे, सारे के सारे जुहाली पैदा होने थे, तो इन्होंने कहा भाई खैरियत इसी में कि वो हनीफा के फिक़्ह को ले लो, और वैसे भी मेन स्ट्रीम फिक़्ह है, इसलिए उन्होंने हनफी फिक़्ह को फॉलो करना शुरू किया। अब यहां बात क्या है कि शाह वलीउल्लाह ने कहा कि आम आदमी भी ये स्कैन दिखाया है, ये सफा दिखाया और पॉपअप हुआ चला गया। इस पूरे सफे में कहीं भी, यहां तक कि जहां ये जो लाइन लिखी हुई, ये जो लाइन इन्हें खींची हुई है, वहां पर भी पूरे कहीं भी आम आदमी के ताल्लुक से शाह वलीउल्लाह ने कोई बात कही ही नहीं है। बल्कि इस सफे का उन्वान क्या है? इमाम शाफी के जलीलुल कदर कारनामे, अहले मदीना और अहले कूफा के मजहब पर तनकीद। अब इमाम शाफी ने अहले कूफा के मजहब पर क्या तनकीद की है वो इसके अंदर आ गई। बिल्कुल ठीक है, वो इमाम है, उनको हक है तनकीद करने का, हमें कोई मसला नहीं है। आप भी इमाम बन जाए, आप भी तनकीद करें। जाहिल को हक नहीं है तनकीद करने का, आलिम को, इमाम को, मुज्तहिद को तनकीद करने का हक है। वो एक मरतबा नहीं 1 लाख मरतबा हनफियत के ऊपर या हनफी फिक़्ह के ऊपर तनकीद करे, हम सर अपना तस्लीम करते हैं, हम उनके सामने इनकियाद, यानी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन शाह साहब की आम लोगों के बारे में क्या राय है, असल में ये दूसरी जगह लिखा हुआ है। यहां तक कि मिर्जा की पहुंच नहीं है। इक़्दुल जीद फी अहकाम अल-इज्तिहाद व तक़लीद, यह है इमाम उल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की किताब। कहते हैं आम आदमी का मसलक, ये बात अपने इहाते इल्मी में ले आइए कि आम आदमी का कोई फिक़ही मसलक मुअय्यन नहीं होता, उसका मजहब सिर्फ मुफ्ती का फतवा है। मुफ्ती साहब, मैं फतवा दूंगा, इंजीनियर साहब आपको उस पर अमल करना है, मुफ्ती मैं हूं, आप नहीं है। अल बहरुर राइक में है, अगर किसी ने, अभी एक सिनेरियो दिया शाह साहब ने, अगर किसी ने पछने लगवाए या गीबत की और ये गुमान किया, चूंकि एक हदीस में आता है कि भाई गीबत करने से रोजा टूट जाता है, पछने लगवाने से रोजा टूट जाता है, तो एक आदमी ने हदीस देखी और गुमान किया कि उसका रोजा टूट गया, और उसके बाद उसने खाना भी खा लिया कि भाई रोजा तो टूट गया, चलो बाद में। तो अगर किसी फकीह से फतवा नहीं लिया और ना उसके पास कोई हदीस है तो उस पर कफ्फारा वाजिब है। क्यों भाई? फतवा नहीं लिया अगर आप, क्योंकि ये महज जहालत की वजह से हुआ, और जहालत दारुल इस्लाम में उज़ुर नहीं है। और अगर किसी फकीह से फतवा लिया और उसने फतवा दे दिया कि इस पर कफ्फारा वाजिब नहीं है, उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं है, यानी आपने अगर किसी मुफ्ती से पूछ लिया कि जी मैंने गीबत की थी या मैंने पछना लगवा लिया रोजे की हालत में, तो क्या मैं रोजा मेरा टूट गया, अब क्या मैं कफ्फारा, और मैंने खाना भी खा लिया, मैं सोच करके मैंने खाना खा लिया है, तो क्या मेरे ऊपर कफ्फारा वाजिब है? उसने फतवा लिया था किसी मुफ्ती से, तो उसने, अब मुफ्ती के फतवे की बिना पर उस पर कफ्फारा वाजिब नहीं होगा।
سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل مفتی کا فتویٰ ہے، کیونکہ عام آدمی جب کسی عالم کے فتوے پر اعتماد کرے، اگرچہ وہ عالم اپنے فتوے میں غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی تقلید واجب ہے. یہ ہے شاہ ولی اللہ کا قول عام آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کے تعلق سے، چونکہ آپ کے سارے اسٹوڈنٹ بشمول آپ کے عام آدمی ہیں بھائی. آپ کو عالم کی یعنی میرے فتوے کو ماننا ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا ہے. اب اس کے بعد جو انہوں نے بونگی ماری ہے کہ بھائی شاہ صاحب کے نزدیک تو یہ ہے کہ صحیحین کی احادیث ساری کی ساری وہ قطعی ثبوت ہے. ٹھیک ہے، شاہ صاحب کی یہ پرسنل اوپینین ہے، شاہ صاحب کا مقام اور ان کا علمی رتبہ سراکھوں پر. امام نووی فرماتے ہیں تقریب میں، وذکر الشیخ ابن صلاح، یعنی ابن صلاح کون ہے؟ یہ اصولیین، محدثین میں جو اصولیین ہیں ان میں ان کے سرخیل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انما روایہ او احدہما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعی حاصل فيه، کہ شیخین نے یعنی بخاری اور مسلم نے یا ان میں سے کسی ایک نے اگر کوئی روایت کی ہے تو یہ بالکل قطعی طور پر صحیح ہے. لیکن آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ وَخَالَفَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَقَالُوا يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ، کہ جو محقق علماء ہیں اور جو میجورٹی اسکالرز ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی ظنی ہیں الا یہ کہ متواتر ہو تو قطعی ہوں گی. اچھا، اس کے بعد یہ ایک بار بار ایک بات کہتا ہے، یہ میں دوبارہ ویڈیو چلا دوں یہاں سے. میں ایک تحفہ ان کے لیے جاتے جاتے دے دوں، جو پچھلے دنوں ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ مجدد الفسانی تھے، ان کا ذکر خیر کیے بغیر انورٹڈ کاموں میں یہ گفتگو نامکمل ہے. مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. وہ تھوڑے مسئلے چکے گئے. مجدد صاحب اپنے انجام کو پہنچے اپنے بزرگوں کے پاس 1034 ہجری میں، اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی. مسلح تو ختم ہو گئے، مسلح تو مر گئے. مسلح شاہ ولی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ عام آدمی بھی. بات صحیح ہے بالکل. لیکن یہ جو مسلح کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ علماء یہ مسلح کے حق میں تھے. یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، یہ کسی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا لکھا ہوا نہیں، یہ ایک سلفی عالم کا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے شاہ ولی اللہ کی جو تجدیدی مساعی ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے. 4 مسلحوں پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں برقوق چرکسی، یہ کوئی عثمانی خلافت کے دوران کوئی بندہ تھا، کسی نے حرم بیت اللہ میں ائمہ اربعہ کے نام سے 4 مسلح قائم کیے تھے. غالباً یہ عمل 708 ہجری کے پس و پیش ہوا. اس وقت بھی علماء حق نے اس تفریق کی مخالفت کی، لیکن حکومت اس تفریق کے احترام پر مصر رہی. یہ تفریق یہاں تک بڑھی، یعنی مخالفت کرنے والے علماء تھے، یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ علی العموم ایک دوسرے کی اقتدا متروک ہو گئی. ظاہر ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو وہ تو ہوگا. حکومت نے ایک زمانے میں معتزلہ کو پش کیا تو معتزلہ چھا گئے. آج رینڈ کارپوریشن اور امریکی حکومتیں ویسٹرن جو گورنمنٹس ہیں وہ آپ جیسے لوگوں کو پش کر رہی ہیں تو آپ جیسے لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے. حنفی جماعت ہو رہی ہے تو شوافی اور حنابلہ بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہتے. گویا یہ اذان اور نماز ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی. یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے. حرم کعبہ میں اس بدعت کے احداث سے ساری دنیا اسلام میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ائمہ کے اتباع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. آبویسلی بات ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو اس کا لازمی اثر ہونا ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں جو خود کسی نہ کسی مسلک کی اتباع کر رہے تھے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا الحنفی عملا والشافعی درسا، کہ جب پریکٹیکل بات ہوتی ہے تو میں حنفی کے اوپر عمل کرتا ہوں، لیکن جب میں درس پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں حنفی ہوں، میں بعض مسائل میں شافعیوں کو بھی کی بھی ترجیح دیتا ہوں. ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز بھی حنفی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 541 میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے. ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر فخر کرو گے. احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے، ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا، وہ فخر کریں گے ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے. شوافے مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے. یہی سمت مخصوص ہے. شاہ صاحب ان مسلوں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے تھے اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے تھے. تو بھائی علماء حق نے تو ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہی صاحب مضمون لکھنے والے، ائمہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر قابل بحث ہے، چونکہ وہ خود سلفی ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں، مگر مروجہ تقلید کے جواز میں کوئی سہارا مل بھی جائے تو ائمہ رحمہم اللہ کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی. برقوق جیسے مصرف بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی
तफरीक बैन अल-मुमिनीन का बोझ उसकी गर्दन पर होगा, और इसी तरह उन उलमा पर जिन्होंने उसे सनद जवाज अता की, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। लेकिन उलमाए हक ने हमेशा इसकी मुखालफत की है। तो ये कहकर हनफियों को, शाफियों को और हनाबिला को और मालिकिया को उनको बदनाम करना, ये इंजीनियर के लैंड कारपोरेशन वाले एजेंडे का दरअसल हिस्सा है, सबक वहां से पढ़ाया गया है। अब एक बड़ी जबरदस्त बात इंजीनियर साहब कहते हैं, ये सुन लीजिए। वाजिबुल कत्ल है, अलबत्ता यहूद व नसारा का ज़बिया हलाल है। अब होना तो चाहिए था कि ये मुफ्ती वाजिदी साहब पहले तो अपने तायाबू की खबर लेते, यानी कि आला हज़रत की, नहीं उनके बारे में इसलिए बोलेंगे थोड़ा बांध देंगे, मदरसे से उठा के ले जाएंगे। ये तो बेचारे आपको पता है मुफ्ती किस्म के लोग होते हैं, इतने आसाइशों में पले हुए लोग होते हैं, ये कभी भी इस लेवल पे किसी दूसरे फिरके के साथ नहीं उतरते कि उसका खुमियाजा इन्हें इस एतबार से भुगतना पड़े कि वो फिरका इन पे चढ़ दौड़े। मैं सॉफ्ट टारगेट हूं तो वो चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा ठीक है, इंजीनियर साहब से मुताल्लिक बाकी लोग भी वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं, तो ठीक है मैं इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर देता हूं। और उन्होंने तबास भाई अभी इसका भी जवाब आएगा कि मैं इनके खिलाफ वीडियो बनाकर वायरल हो रहा हूं, सुन लीजिए। क्वेश्चन बंदा कर रहा है, उस क्वेश्चन में उसने मेरा जिक्र कहीं नहीं किया और उसकी बातें उन्होंने तसल्ली से सुनी। उसके बाद जब उसने थोड़ा सा काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि रुक जाए, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। और मेरे सवाल का जवाब दे, उन्होंने सवाल ये किया कि आप एक इंजीनियर को तो नहीं सुनते, ये सवाल की तरह है। उन्होंने कहा जी मैं, ओ भाई छोड़ा हुआ आपका एजेंट था, हमारी स्ट्रीम पर आया क्यों जी? मैं इंजीनियर साहब को भी सुनता हूं, डॉक्टर साहब को भी, बाकी उलमा को भी, पूरा जुमले की सुना। उनका ठीक है, मुझे लग रहा था कि ये इंजीनियरिंग सवाल है। उसने कहा कि भाई मैं सबको सुनता हूं, जिसकी जो अच्छी बात है वो ले लेता हूं। अब डॉक्टर साहब ने तो नहीं बताना कि उलमा देवबंद है या बरेलवी उलमा है या भाभी हदीस उलमा ने क्या काम डाला इस उम्मत के साथ, वो तो नहीं बताना है, मसला तो उनको मुझसे है। अब इसका जवाब उसने जब ये दिया कि मैं सबको सुनता हूं, तो फिर इन्होंने पूछा कि आप मुजतहिद है? उन्होंने कहा मुझे तो मुजतहिद नहीं पता, वही जो इनकी ड्रामाबाजी है कि जी इज्तिहाद किसने करना होता है, किसने नहीं करना होता, और इज्तिहाद भी वो लेके बैठे हैं जिसका आज के दौर से कोई लेना देना नहीं है। आज के दौर के उलमा बताएंगे ना, वीडियो कैमरे का मसला, इंतकाल खून का, ब्लड डोनेशन का मसला, आज़ा की पैमाइश का मसला, कुतुबैन पे नमाज पढ़ने का मसला, हवाई जहाज में नमाज पढ़ने का मसला, ट्रेन में नमाज पढ़ने का मसला, कैंगरू हलाल है या हराम, ये बहस को लेकर बैठे हैं। और बहस तो इमाम से पहले भी थी और हलाल थी। इमाम इब्नुल मुंज़िर ने एक किताब लिखी है, किताबुल इजमा। ये क्या कह रहा है इसको खुद नहीं पता चल रहा है जी। पहले 300 साल के वो मुसलमान उलमा में आते हैं, मुहद्दिसीन में, उसमें उन्होंने उस वक्त लिखा हुआ है कि इजमा है इस बात के ऊपर कि ज़कात के मामले में भैंस गाय के हुक्म में दाखिल है। इमाम हनीफा का भैंस से कोई लेना देना नहीं, हनफी खाम क्रेडिट दे रहे हैं, भैंस इजमा उम्मत से हलाल है, बहीमतुल अनाम कुरान में लिखा हुआ है, बेजुबान जितने भी मवेशी हैं सारे हलाल किए गए। खैर ये एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने खुद उस गुफ्तगू में कहा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, खून निकलने से वुज़ू टूटता है नहीं टूटता, नमाज़ें जमा कर सकते हैं नहीं कर सकते, रफ़ुल यदैन का मसला, ये सारे फुरूई मसाइल हैं, इनमें अगर कुछ शाफी हो गए। अब ये जरा गौर से सुनिए, आगे जो जुमला हमारे इंजीनियर साहब का जो मलफूज आ रहा है ना, प्यारा प्यारा मलफूज, उसको जरा सुनिएगा। अरे तो कोई मसला नहीं, वही जो इनकी कहानी है, हनफियों के करेगा तो हमें इख्तिलाफ है, ये ड्रामाबाजी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो एक जुमला बोला कि सारे फुरूई मसाइल हैं, उसूली तौर पर हम सब एक है। असल में ये बात है जिसको मैंने हाईलाइट करना है। जब तक उसूल के ऊपर बात नहीं होती ना, उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को, और फुरूक उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। मेरे ख्याल से दुनियाए इल्म को सर पीट लेना चाहिए, या सब लोग अपने मदरसे किताबें बंद करके सब लोग अपना घर पढ़े। भाई अब इंजीनियर साहब मैदान में आ चुके हैं। उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्म में अकायद को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाले जो इख्तिलाफी छोटे मोटे मसाइल चल रहे हैं, और वो भी ये चंद एक मसाइल है, ज्यादातर मसाइल तो आज के दौर के हैं, वो ना इमाम हनीफा को पता, ना इमाम शाफी को पता, ना अहमद बिन हंबल को पता, और ये उनकी कोई कमजोरी नहीं है, उनके जमाने में ये मसाइल है ही नहीं थे जी। तो अब हम इंजीनियर साहब से कह रहे हैं कि जी वाकई ऐसा ही है। फिक्ह यानी उसूल कहते हैं फिक्ह की टर्मिनोलॉजी में। अगर ये फिक्ह का लफ्ज ना बोलते हैं मैं थोड़ा सा क्रेडिट दे देता। फिक्ह की टर्मिनोलॉजी में उसूल बोलते हैं अकायद को। भाई उसूल फिक्ह पूरी एक साइंस है, उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। फिक्ह की टर्मिनोलॉजी में उसूल फिक्ह को कहा जाता है। उसकी डेफिनेशन क्या है? अल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्यति अल-अमलिय्यति मिन अदिल्लति अत-तफसीलिय्या व तवस्सुल इलैहा व तहदीद माहियतिहा मिन फर्द अव मंदूब अव मकरूह वगैरह मिन अल-अहकाम। मुस्तफा ज़ुहैली ने अल-वजीज़ फी उसूल अल-फिक्ह अल-इस्लामी में तारीफ की है। यानी अमली अहकाम, अकीदा नहीं, अमली प्रैक्टिकल जो शरई रूलिंग्स हैं उनका जानना, दलाइल के साथ जानना, और उन दलाइल के जरिए उन अहकाम तक कैसे पहुंचा गया इसका जानना, और इसी तरीके से यह तहदीद करना कि कौन सा हुक्म फर्ज है, कौन सा मंदूब है, कौन सा मकरूह है वगैरह वगैरह, इसको उसूल फिक्ह कहा जाता है। तो भाई फिक्ह की टर्म में उसूल अकायद का नाम नहीं है। और अगर मेरी गुफ्तगू का सियाक व सबाक भी आप सुन लेते तो आपको अंदाजा हो जाता है मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने अकीदे पर बात ही नहीं की, मैंने बात यह की उस बंदे से भी 2 हफ्ते पहले जिससे गुफ्तगू हुई कि भाई अगर एक इमाम किसी मसले के ऊपर कोई फतवा देते हैं और दूसरे इमाम कोई दूसरा फतवा देते हैं, तो हर एक की अपनी एक मेथोडोलॉजी है जिसको उसूल फिक्ह कहा जाता है। मैंने उससे पूछा कि तुझे पता है उसूल फिक्ह, और तू मुज्तहिद को पता होगा ना? उसने कहा नहीं मैं तो इज्तिहाद ही नहीं जानता, मैं उसूल फिक्ह क्या जानूं। लेकिन इनको चूंकि बात लेके जानी थी मुहन्नद पे, तो उन्होंने कहा नहीं अकायद पे बात नहीं की अभी मुफ्ती यासिर ने। तो भाई अकायद पे किस तरह पकड़ के लाए? इस तरह पकड़ के लाए कि ये कह दें कि फिक्ह में उसूल का मतलब है अकायद। ये एक मीम लायक
ایک یہ مٹیریل میں نے آپ کو دے دیا ہے انجینئر کے تعلق سے. اگر انجینئر کی بے غیرتی کی کھال موٹی نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر اس بات پر معافی مانگے گا کہ کس طریقے سے وہ اپنے بھولے بھالے معصوم مننے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہا ہے. تو آگے سنتے ہیں کہ حنفی شافی کے پیچھے اقتدا کے تعلق سے میں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو حنفی شافی ایک دوسرے کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. اور ان کے مرنے کے 300 سال کے بعد سعودی حکومت آ گئی, مسلح تو ختم ہو گئے, مسلح تو مر گئے. وہ تو بنائے بیٹھے تھے کہ یہ 3 مسلح آ کے حضرت عیسیٰ اٹھوائیں گے اور صرف حنفیوں کا باقی رکھیں گے, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. اگر یہ نماز کے قائل ہوتے تو 4 مسلح نہ ڈالتے. تو بھائی 4 مسلح جنہوں نے ڈالے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. ذرا اس کا میں جواب دے دوں. ایک آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں باحوالہ یعنی گفتگو ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے. میں پہلے ہی بتا دوں کہ کچھ فتووں میں, کچھ کتابوں میں ایک غلط بات چلی آ رہی ہے. اس پورے آرٹیکل میں اس کی وضاحت کی گئی ہے, اور یہ ہمارے یہاں مختار قول نہیں ہے, یعنی مفتہ بھی جس پر جو اصل اوپینین ہے وہ نہیں ہے. موضوع ہے حل یصح اقتداء الحنفی بالشافعی, کیا حنفی شافعی کی اقتداء کر سکتا ہے؟ ایک عبارت ہے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ مکحول نصفی ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو رکوع میں رفع یدین کرے گا یا رکوع سے واپسی میں اس کی نماز فاسد ہو گئی اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا, اب ذهب بعض فقهاءنا, اچھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ بات انہوں نے لکھی, بس نماز فاسد ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ فقہا کی رائے یہ ہے اس روایت کی بنیاد پر کہ حنفی تو شافعی کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ شافعی کی نماز تو فاسد ہے. لیکن یہ بات هذه الروایت تعارض ظاہر الروایہ, یہ بات ظاہر روایت کے خلاف ہے, یعنی حنفیہ میں جو مین اسٹریم پوزیشن ہے اس کے خلاف ہے. شرح جامع صغیر جو کہ صدر شہید عمر ابن عبدالعزیز ابن عمر ابن مازہ کی لکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے جو نماز میں شافعی امام ہے, امام فجر پڑھا رہا ہے اور تو وہ قنوت پڑھتا ہے, قنوت نازلہ, تو وہ پیچھے خاموش کھڑا رہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بھئی نہ صرف یہ کہ خاموش کھڑا رہے بلکہ اس کی اتباع بھی کرے. اب قول محقق کیا ہے؟ ابن حمام جن کو بیرسٹر حنفیہ کہا جاتا ہے, فتح القدیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے مکحول نصفی کی کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز فاسد ہے, یہ روایت شاذ ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حنفیہ سے. اچھا, یہ لکھنے والے نے کتاب کا نام غلط لکھا ہے, یہ جلبۃ المجلی یا حلیۃ المحلی کچھ کر دیا, جلبۃ المجلی شرح منیۃ المصلی ابن امیر حاج میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرنے والے کی نماز کا فاسد ہونا یہ مکحول نصفی کی روایت ہے ابو حنیفہ سے جو کہ ظاہر روایت کے خلاف ہے. اور ذخیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے, اور یہی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر فتویٰ وغیرہ دیا جاتا ہے. وفی البزازیہ رفع الیدین فی المختار لا یفسد, یعنی قول مختار یہ ہے کہ رفع الیدین نماز فاسد نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ رفع الیدین مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ, محمود القونوی کی کتاب ہے مقدمۃ رفع الیدین فی الصلاۃ, اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ القول بعدم جواز اقتداء الحنفی بالشافعی ليس مذهب ابي حنیفہ رضی اللہ عنہ وانما هو قول شاذ يذكره بعض المتاخرین على روایت مکحول النصفی, کہ جو کچھ لوگوں نے حنفی شافعی کی اقتداء کے تعلق سے کہا کہ نہیں جی اقتداء نہیں ہو سکتی, یہ شاذ قول ہے کہ متاخرین کی تحقیق کے مطابق یہ مکحول کی روایت پر فتویٰ دیا گیا ہے, اور مکحول قابل اعتبار نہیں ہے اس بارے میں. اس لیے جو اصل مین اسٹریم پوزیشن ہے ظاہر روایہ ہے وہ یہ ہے کہ شافعی کی اقتداء حنفی کے پیچھے, حنفی کی اقتداء شافعی کے پیچھے جائز ہے. اب میں آپ کو ایک زبردست دلچسپ کلپ سنانے لگا ہوں تاکہ یہ الزام نہ رہے کہ میں یہاں حنفیت کی کا سمجھ لیں کہ اس کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں یہاں روایت کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس شخص نے امام شافعی کے اوپر ایک الزام لگایا ہے. وہ الزام کیا لگایا سنیے. اب امام شافعی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں, انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گھڑیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکڈ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا کام فارغ ہو جائے گا. ایک بندے نے غلطی کی, اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے.
ٹھیک ہے. دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنی رائے سے نہیں کر رہے. سچی مچی یہ بندہ ہر بات اپنی رائے سے کرتا ہے. اسی ویڈیو میں آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی کی یہ بات اللاجیکل ہے. اب امام شافعی حالانکہ حنفی امام شافعی کی اس بات کو پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں, وہ اس بات میں ان کی اقتدا نہیں کرتے, لیکن امام شافعی کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے. ایک شافعی مفتی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے لامستم النساء کی جو تفسیر کی ہے وہ ہے التقاء البشرہ ولو بغیر جماع وذلک لامور, کہ کھال کا کھال سے ملنا, یعنی ایک انسان ایک مرد عورت کو چھوئے ہاتھ لگا لے, یہ لامستم النساء کے معنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں اس میں لاجک کیا ہے امام شافعی کی. انہوں نے کہا نا کہ ایک آدمی نے غلطی کر دی, ایک آدمی کی غلطی کا خمیازہ پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ امام شافعی نے بس ویسے ہانک دی. اس کے دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کا ذکر آیت کے شروع میں کیا, جس آیت میں اولامستم النساء کا ذکر ہے, اور پھر لمس نساء کا عطف ہے غائط کے اوپر. اس کے بعد فدل علی ان لمس النساء من جنس الحدث الاصغر کالغائط, یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے حدث اکبر کو بیان کیا, اس کے بعد حدث اصغر کو بیان کیا کہ کوئی شخص تم میں باتھ روم ہو کر آئے, نمبر 2 کرے تو اس کا وہ حدث اصغر ہے, اس کو وضو کرنی ہے. اس کے بعد پھر لامستم النساء کی بات آئی ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی حدث اصغر ہی ہے, یہ حدث اکبر نہیں ہے. تو اور عورت کو چھونے سے غسل تو واجب ہوگا نہیں, ہاتھ لگانے ظاہر ہے کہ وضو ہی واجب ہوگی. تو لامستم النساء سے مراد یہاں پر چھونا ہے, نہ کہ انٹرکورس کرنا. پہلی بات. دوسری دلیل انہوں نے دی کہ عربی زبان میں بھی لامسا کے معنی لمسا ہے, یعنی ٹچ کرنا. دوسری قرات اسی آیت کی دوسری قرات ہے او لمستم النساء, اور اس کے معنی ہے کھال کا کھال سے ٹچ ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلمسوہ بایدیہم, انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا, تو لمسا کے معنی ہاتھ لگانا ہے, تو لامسا کے معنی بھی ہاتھ لگانا ہے. ان کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل, امام شافعی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے اوپر, ان کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قبلۃ الرجل امرأتہ وحبسها بیدہ من الملامسہ, ایک مرد اگر اپنی وائف کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے تو یہ ملامسہ میں سے ہے. فمن قبل امرأتہ او حبسها بیدہ فعلیہ الوضوء, اگر کوئی مرد اپنی عورت سے بیوی کو کس کرے یا اس کو پکڑ لے اپنے ہاتھ سے تو اس کو وضو کرنا ہے. تو اب یہ الزام امام شافعی پر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کی غلطی کی وجہ سے پوری امت بھگت رہی ہے, تو پھر یہ الزام تو آپ نے عبداللہ ابن عمر پہ لگا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ رہو, روایت سے نہ ہٹو. اب میں آپ کو, مجھے معلوم ہے کہ انجینئر بڑے زور سے چیخ کر ایک بات کہے گا, اس کے اسٹوڈنٹس کہیں گے بھائی اتنی دیر ہو گئی, محنت پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. محنت کے بغیر تو ان کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے. اگر میں آج محنت کے عقائد کو دفاع کرنے بیٹھ جاؤں تو میں نے انجینئر کا جو پورا ڈاکٹرین ہے اس کے اندر میں نے کنٹریبیوٹ کر دیا اور اس کو میں نے سرو کر دیا. محنت کے عقائد کا اگر میں نے دفاع کر دیا, حالانکہ محنت کے عقائد کا دفاع کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی میں نے سرچ کر رہا تھا کچھ دن پہلے, تو مولانا الیاس گمن صاحب نے پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے محنت کے اوپر, 2017 میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. اور بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے محنت وغیرہ کے اوپر بات کی ہے. اصل یہ کہتا ہے کہ جی محنت کے عقائد کے اوپر قطعی الدلالہ جو ہے, دلائل آپ حدیثیں اور آیتیں دیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ محنت کے بہت سے دلائل, بہت سے عقائد ظنی ہیں, وہ قطعی ہے ہی نہیں. عقائد بھی ظنی ہوتے ہیں, جس طرح قطعی ہوتے ہیں ظنی بھی ہوتے ہیں. شیخ ابن عثیمین اور مجھے معلوم ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بڑی آپ کو خارش ہوتی ہے, لیکن آپ ذرا اس عبارت کو سن لیجئے. قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لا يمكن ان نقول ان جميع مسائل العقیدہ يجب فيها اليقین. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ عقیدے کے جتنے مسائل ہیں سب میں یقین کا درجہ ہے. لأن من مسائل العقیدہ مختلف فيه العلماء رحمهم اللہ, بہت سے عقیدے کے مسائل ایسے ہیں جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے, اور جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ یقینی ہو ہی نہیں سکتی, وہ تو ظنی ہوگی. اب وہ دلائل, وہ مثالیں کیا ہیں, کون کون سے مسائل ہیں؟ فمثلا اختلف العلماء رحمهم اللہ فی عذاب القبر هل هو واقع علی البدن او علی الروح. علماء کا اختلاف ہے کہ عذاب قبر بدن کو ہوتا ہے کہ روح کو ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ قطعیات سے نکل کر ظنیات میں آ گیا. علماء کا اختلاف ہے
کہ کیا چیز کس چیز کا وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا یا صحیفہ صحائف الاعمال کا وزن کیا جائے گا یا صاحب العمل یعنی بندے کا وزن کیا جائے گا. اب یہ چیز اختلافی ہو گئی، ظنی بن گئی. علماء کا اختلاف ہے جنت کے بارے میں کہ آدم جہاں جن کو آدم علیہ السلام کو جہاں ٹھہرایا تھا وہ جنت الخلد تھی یا کوئی دنیا کی جنت تھی. اختلاف ہو گیا، لہٰذا بھی یہ قطعی مسئلہ نہیں رہا. علماء کا اختلاف ہے رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں. حل رآہ بعینی، اپنی آنکھ سے دیکھا یا اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا. اب یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہو گیا. علماء کا اختلاف ہے جہنم کے بارے میں کہ جہنم ہمیشہ ہے یا اس ایک لمبی مدت کے بعد اس کو ختم ہو جانا ہے. علماء کا اختلاف ہو گیا. وَكُلُّ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْعَقَائِدِ، یہ سارے مسائل عقائد سے تعلق رکھتے ہیں. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَقِيدَةَ لَيْسَ فِيهَا خِلَافٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ صَحِيحٌ، یہ مان لینا کہ عقیدے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، عقیدے سارے کے سارے قطعی ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے. فَإِنَّهُ يُوجَدُ مِن مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ مَا يَعْمَلُ فِيهِ الْإِنسَانُ بِالظَّنِّ، عقیدے میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے ظن غالب کے اوپر عمل کرتا ہے. تو محنت کے بہت سے عقائد ظنی ہیں، لہٰذا ان کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ظنی ہیں، وہ قطعی دلائل ہے ہی نہیں کہ قطعی الدلالہ دلیلوں کی اور ایویڈنس کا مطالبہ کیا جائے. باقی یہ ہے کہ وہ کیا عقائد ہیں، ان کا دفاع کیسے کرنا ہے، وہ میرا مقصد نہیں. چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. چونکہ مقصد اس کا کیا ہے، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو، مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا. میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا، بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے، سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے. یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے مدرسوں کے اوپر حملے کریں، ہتھیار لے کر پہنچ جائیں اور واجب القتل چونکہ فتوے دے رکھے ہیں تو لہٰذا قتل کریں. یہ انجینئر چاہتے ہیں. ہم انجینئر کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ جو پلمبرزم، جو لبرلزم کا ایک شعبہ ہے پلمبرزم، ہم اس کے اوپر اس کے سامنے بھی سد سکندری بن کر کھڑے ہیں. اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اگر میرے علم میں یہ بات کہیں آئے کہ اس نے مولانا احمد رضا خان، میں مولانا کے ساتھ کہہ رہا ہوں تعظیماً، مولانا احمد رضا خان کے تعلق سے بھی کوئی جھوٹ بولا ہے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ کے تعلق سے بولا، علی القاری کے تعلق سے بولا، ائمہ اربعہ کے تعلق سے بولا، تو انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہ میں دفاع کروں گا. چونکہ ہم اہل روایت کے ساتھ ہیں، ہم کسی فرقے یا کسی مسلک کی ٹیگ لائن کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پورے اہل روایت کے ساتھ ہیں. وہ چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، ایز لانگ ایز وہ روایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو روایت کے خلاف ہے ہم ان کے خلاف ہے. ڈنگے کی چوٹ پر یہ اعلان ہے. تو میرے یہ آج کی اس کے پریزنٹیشن کے 2 سیگمنٹ تھے، یہ مکمل ہوئے.